وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار دوبارہ سے موقع دیا ہے اس رمضان کو دیکھنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اپنی زندگی میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دورہ قرآن کیا کرتے تھے، اور آخری رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ یعنی کہ 2 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دورہ قرآن کیا، یعنی کہ قرآن کی دہرائی کی یا اپنا قرآن جو ہے وہ سنایا۔ اور اسی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہم قرآن کے ترجمے یا تفسیر یا اس پہ تدبر کرنے کا یہ جو شرف ہے یہ حاصل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اس وقت میں برکت ڈالیں اور ہمیں وہ بہترین باتیں سکھا دیں جن پر عمل کر کے ہم اللہ کی رضا کو پالیں، اور جب رب سے ملاقات ہو تو وہ ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائے۔ تو دورہ قرآن ایسا ایک کہہ لیں کہ ایسی ہمارے سامنے ایک سنت ہے جس کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے قرآن کو دہراتے ہیں، اس کو ریوائز کرتے ہیں، قرآن میں تدبر غور و فکر کرتے ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ کہتے ہیں کسی بھی بندے کے لیے قرآن کی قرات، اس میں لمبا غور و فکر کرنا اور اپنی سوچ کو آیات کے معنی پر مذکور کرنے سے بڑھ کر اس کی زندگی اور آخرت میں زیادہ فائدہ مند اور اس کی تجارت اور اس کی نجات کو زیادہ قریب کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ قرآن کی، چاہے وہ آپ قرات کریں چاہے آپ اس کے اوپر غور و فکر کریں، لیکن ایک چیز جو ہے وہ اپنے مائنڈ میں رکھیے کہ زندگی اور آخرت میں اس سے بڑی چیز یا اس سے فائدہ مند چیز کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی باہم تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں، ان پر سکینت اترتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں۔ بہترین ہے وہ لوگ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ تو ہم نے اپنا جو شمار ہے وہ کن لوگوں میں کرنا ہے؟ ان لوگوں میں جو قرآن سیکھتے ہیں یا سکھاتے ہیں، یا ان لوگوں میں جو سو کر یا فضول کاموں کے اندر یا لہو چیزوں کے اندر مشغول ہو کے اپنا جو وقت ہے وہ ضائع کرتے ہیں، تو قیامت کے روز انہیں ندامت کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ آج الحمدللہ جو ہے ہمارا پہلا روزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس رمضان میں دوبارہ سے موقع دیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو بخشوائیں اور نیکیوں کی طرف جو ہے اور زیادہ اپنی سپیڈ کو تیز کر لیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے جی پہلے پارے میں سورہ فاتحہ۔ تو سورہ فاتحہ کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید بن معلا رضی اللہ عنہ سے فرمایا میں تمہیں ایک سورت بتاؤں گا جو قرآن میں سب سورتوں سے زیادہ عظمت والی ہے، وہ ہے جی الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورہ فاتحہ جو دلوں کو کھولتی ہے۔ اس میں 7 آیات ہیں جو نماز کی ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا سورہ فاتحہ کی فضیلت جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔
اسی طرح ایک اور حدیث میں ہمارے سامنے آتا ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر نماز میں سورہ فاتحہ ہی ہم نے نہ پڑھی اور ہماری نماز ہی مکمل نہ ہوئی تو ہم نے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ ہم نے سارے دن میں اگر 5 وقت ہم نماز پڑھنے کے اور بھول ہی گئے کون سی رکعت ہے اور کس رکعت میں ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے نہیں پڑھی، تو یہ خسارہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو سورہ فاتحہ کی فضیلت سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اس کے بعد ہے جی آیت نمبر 1، الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد سب تعریف، للہ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کون ہے؟ یعنی کہ جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، یعنی کہ رب کے بارے میں بھی یہ معنی آتا ہے کہ خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، اور تمام جہانوں کا کیا ہے؟ یہ رب ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، اللہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام یعنی کہ سارے جہانوں کا رب ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک جہان میں ہم تو صرف ارتھ کو جانتے ہیں نا، یعنی کہ ہم زمین پہ رہتے ہیں، کتنے اور جہان ہیں، کتنی اور گلیکسیز ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آغاز میں ہی اپنا جو تعارف کروا رہے ہیں وہ اس آیت سے کروا رہے ہیں کہ میں وہ رب ہوں جو تمام جہانوں کا، میں تمام جہانوں کا رب ہوں، خالق ہوں، مالک ہوں، مدبر ہوں۔ الرحمن الرحیم، قرآن پاک میں الرحمن کا جو ورڈ ہے وہ 75 ٹائم آیا ہے اور الرحیم کا جو ورڈ ہے وہ 100 ٹائم آیا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ میں بہت مہربان ہوں اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں، یعنی کہ ہم جتنی بھی دفعہ دن میں جو ہے وہ گناہ کریں، بار بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں رحم کرتا ہوں، اگر شرط ہے نا کہ اگر ہم وہاں پہ توبہ کریں، اپنے گناہوں پہ ندامت کریں۔ اس کے بعد ہے جی مالکی یوم الدین، میں بدلے کے دن کا مالک ہوں۔ بدلے کے دن سے مراد یہاں پہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن، میں قیامت کے دن کا مالک ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، دیکھیے اللہ کا یہ سب سے بڑا حق ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ حق کیا ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں۔ دیکھیں یہ سب سے بہتر دعا ہے کہ ہم اپنے لیے نا اللہ کے کاموں کی جو مدد مانگتے ہیں وہ اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے اگر دین کا کام کرنا ہے، اللہ کا کام کرنا ہے، تو اس کی مدد بھی اللہ سے ہی مانگی جائے گی۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ سب سے بہترین دعا ہے۔ یہ دعا کیا ہے؟ دکھا ہمیں سیدھا رستہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، انعمت ایسے لوگوں کا رستہ دکھا جن پر تو نے رحم کیا ہے یا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ تو یہ سب سے افضل لوگ تھے۔ یہ کون سے لوگ تھے؟ اس میں آ جاتا ہے جی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین آ جاتے ہیں، جس کی وضاحت ہمیں سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں ملتی ہے کہ انعمتا کو جو مطلب ہے وہ ہم نے کہاں سے لیا؟ خود سے تو نہیں قرید لیا۔ تو یہ سب سے افضل لوگ تھے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں ایسا رستہ جس رستے کے اوپر جو لوگ چلے جن پہ تو نے انعام کیا۔ اب انبیاء کی زندگی دیکھیں، شہداء کی دیکھیں، صدیقین کی دیکھیں، صالحین کی دیکھیں کہ ان کی زندگی میں کتنی مشکلات آئی ہیں، کتنی تکلیفیں آئی ہیں۔ رستہ جو ہے وہ ہم افضل لوگوں کا مانگتے ہیں، لیکن جب ہماری زندگی میں کوئی مشکل، کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم بھاگ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہماری زندگی میں تو بالکل سکون ہونا چاہیے۔ دیکھیں دنیا میں سکون نہیں مل سکتا، سکون تو جنت میں ہے، یہاں پہ تو تکلیفیں بھی ملیں گی، مشکلیں بھی ملیں گی۔ تو جب ہم نے صدیقین، انبیاء، شہداء اور صالحین کا رستہ مانگا ہے تو ہماری زندگی میں مشکلات آئیں گی، سو بی ریڈی۔ نیکسٹ ہے جی غیر المغضوب علیہم، یہ اللہ کے ناپسندیدہ لوگ تھے اور یہ حق سے دور تھے، جن کے پاس علم تو آیا لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا۔ انعمتا کی کیٹیگری میں ایک پوائنٹ میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں کہ ان کے پاس علم بھی تھا اور انہوں نے عمل بھی کیا، لیکن غیر المغضوب یہ وہ لوگ تھے جن پر اللہ نے غضب کیا، جیسے قوم عاد، قوم سمود اور قوم نوح ہے، قوم فرعون ہے، قوم شعیب ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس علم تو تھا لیکن انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا۔ اور اس کے بعد تیسری کیٹیگری ہے وَلَضَّالِّينَ، یہ وہ لوگ تھے جو گمراہ تھے، نہ ان کے پاس علم تھا نہ ان کے پاس عمل تھا اور یہ حق سے دور تھے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ 2 کیٹیگریز ہیں جن سے ہم پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل نہ کرنا۔ اور ایک کیٹیگری ہے جن پہ تو نے انعام کیا، ہمیں ان پہ شامل کرنا۔ تو جیسے ہی سورہ فاتحہ مکمل ہو تو اس کے بعد کیا کہنا چاہیے؟ آمین۔
جس کی آمین جو ہے وہ فرشتوں کی آمین سے مل گئی، اس کے پچھلے جو گناہ ہے وہ معاف کر دیے جائیں گے، تو خوب خوب کہا کریں، ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے۔ چلے جی، سورہ فاتحہ جو تھی وہ ہماری یہاں تک مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس سورہ بقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ دیکھیں سورہ بقرہ کے بارے میں سب سے پہلے جو سورہ بقرہ کی فضیلت ہے ہم وہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں اور ذکر کی مجلسیں جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں، پھر جب وہ ایسی مجلس پا لیتے ہیں پھر وہ اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، ایک دوسرے کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ جب مجلس مکمل ہو جاتی ہے تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کہاں سے آئے ہو؟ وہ بتاتے ہیں کہ تیرے بندے تیری ہم تعریف یعنی کہ تحلیل بیان کر رہے تھے، جبکہ اللہ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے کیا سوال کر رہے تھے؟ فرشتوں نے کہا کہ وہ جنت کا سوال کر رہے تھے۔ کہا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ فرمایا نہیں۔ پھر کہا اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیتے پھر کیا کیفیت ہوتی اور کیا مانگ رہے تھے؟ فرمایا پناہ مانگ رہے تھے، کس سے؟ یعنی کہ جہنم سے، یعنی کہ سیم کیفیت سے بتایا گیا، ٹھیک ہے۔ اور وہ تجھ سے مغفرت مانگ رہے تھے، فرمایا کہ میں نے انہیں بخش دیا اور انہوں نے جو مانگا میں نے انہیں عطا کر دیا۔ پھر فرشتے کہتے ہیں کہ وہاں ایک گناہگار شخص بھی تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اس سے بھی بخش دیا۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ اور آج جس مجلس میں ہم بیٹھے ہیں، ہم قرآن کی مجلس میں بیٹھے ہیں، اگر ہمارے درمیان کوئی گناہ گار ہے وہ ہم بھی ہو سکتے ہیں، تو باقی مجلس کے بدلے اس گناہ گار کی جو ہے وہ بخشش ہو جاتی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کریں کہ نہیں جی پتہ نہیں ہم اس قابل ہے کہ نہیں ہے کہ ہم اس مجلس میں جائیں، نہیں، یہ حدیث ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے کہ چاہے جتنے بھی تم نے گناہ کیے ہیں تم قرآن کی مجلس میں آؤ، تم اللہ کی مجلس میں آؤ، بہت سے لوگوں کے بدلے اس کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ ساتھ ہی ہم سورہ بقرہ کی بھی فضیلت دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جو ہے یہ دو کہنے کے طویل صورتیں ہیں۔ سورہ بقرہ تو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ طویل صورتیں ہیں، اس کا پڑھنا جو ہے وہ باعث رحمت ہے اور اس کا جو چھوڑنا ہے وہ باعث حسرت ہے۔ اور قیامت کے روز سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ جو ہے یہ پرندوں کی شکل میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کے حق میں جو ہے وہ شفاعت کریں گی یا ان کے لیے سفارش کریں گی، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنی ڈیلی روٹین میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو لازمی شامل کریں۔ الف لام میم، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ دیکھیں متقین کا مطلب جو ہے وہ سب سے پہلے اس کو سمجھ لیجئے۔ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، لوگوں سے نہیں ڈرتے۔ ان کی پہلی جو خصوصیت ہے، ان کی جو پہلی صفت ہے وہ یہی ہوگی کہ یہ صرف اللہ رب العزت سے ڈرتے ہوں گے اور کسی سے نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ اس کے احکامات کو بجا لاتے ہیں اور اس کے منع کردہ جو کام ہے اس سے اپنے آپ کو باز رکھتے ہیں، یعنی کہ دور رکھتے ہیں ان چیزوں سے۔ تو متقین کے بارے میں مزید جو نیکسٹ آنے والی آیات ہیں وہ بھی اس کو ایکسپلین کرتی ہیں اس ورڈ کو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ دیکھیں غیب کے اوپر ایمان لانا ہے وہ ہے جی ایمان بالغیب، یعنی کہ اس کا تعلق جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ دل کے فعل کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اور اسی آیت میں آتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد بات کی گئی کہ نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ نماز قائم کرنا یہ اعضاء کا فعل ہے، یعنی کہ اعضاء جو ہے وہ مطلب فزیکلی ہم پرفارمنس دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے وہ نفاق یعنی کہ خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں یہ بندوں کا حق ہے، ایک ہم نے اللہ کا حق ادا کیا اور ایک ہم نے کہہ لیں کہ نماز قائم کر کے اپنے اعضاء کے ذریعے بھی اللہ کا حق ادا کیا، اور ایک بندوں کا حق ہے جو اللہ نے ہمیں مال دیا، جو اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے ہم اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 4، اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ کیا نازل کیا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قرآن اور سنت، اور آپ سے پہلے جو نازل کیا گیا یعنی کہ جو پچھلے پیغمبروں کے اوپر نازل کیا گیا تھا، جیسے تورات، زبور، انجیل، ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو صحیفے نازل کیے گئے ان سب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ وہ نہیں کہ جن کے اوپر کنٹرڈکشن ہو گئی ہے، چینجنگز ہو گئی ہیں، نہیں، وہ چیزیں ہم نہیں لیں گے، چاہے وہ تورات ہے چاہے وہ زبور ہے۔ وہ بکس یہ جتنی بھی اسلامی بکس ہیں جس کنڈیشن میں نازل ہوئی ہیں، جو اللہ نے نازل کی، جو احکامات اللہ نے تورات اور زبور میں نازل کیے، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے اگر تم دو چیزوں کو پکڑ لو. ایک ہے جی قرآن اور دوسرا ہے جی سنت. تو کوشش کریں کہ قرآن اور سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں اپنی زندگیوں میں اور کبھی بھی اس سے گمراہ نہ ہو. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ آ جائیے. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس آیت نمبر 5. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے اور یہی فلاح پانے والے ہیں. یعنی کہ کامیاب ہونے والوں کی یہ صفات جو ہیں جو پیچھے بتائی گئی ہیں، یہ اگر ہم ان آیت نمبر 5 کو دیکھیں تو پچھلی جو آیات ہے وہ بھی ہمارے پاس ریوائز ہو جاتی ہیں. کون لوگ فلاح پائیں گے، کون لوگ کامیاب ہوں گے؟ جو غیب پر ایمان لائیں گے، جو نماز قائم کریں گے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کریں گے اللہ کی راہ میں، پھر ایمان لائیں گے جو آپ سلم کی طرف نازل کیا گیا اور جو پہلے بھی نازل کیا گیا اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ متقین لوگوں کی صفت ہے. اور آیت نمبر 5 میں جو بتایا گیا فلاح پائیں گے، یہ کون سے لوگ ہیں؟ جن کے اندر یہ ساری خصوصیات ہیں جو ہم نے آیت نمبر 2 سے آیت نمبر 4 تک پڑھی ہیں. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 6. بے شک وہ لوگ جن نے کفر کیا. اب یہاں پہ پہلے تو مومنین کی صفت تھی، اب یہاں پہ وہ لوگ ہیں جو کفر کرتے تھے. جنہوں نے کفر کیا، جب انہیں ڈرائیں آپ انہیں جب ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. آپ انہیں جتنا مرضی اللہ سے ڈرائیں، اللہ کے احکامات سے ڈرائیں، جن حدود کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، چاہے وہ قتل ہے، چاہے وہ زنا ہے، چاہے وہ شراب ہے، چاہے وہ حرام کھانا ہے، آپ جتنا بھی ایسے لوگوں کو روکے جن کے دل میں کفر ہے وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے. اب اس سے مراد سارے کے سارے کافر ہیں، کیونکہ بعض ایمان لاتے ہیں. اس سے مراد وہ کافر ہیں جو پچھلی 5 صفات کا انکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 7 کی طرف. اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یہ جو کفر کی حالت میں ہوتے ہیں، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، یہاں پہ ان کی جو چیزیں بتائی گئی ہیں، ان کے دلوں پر بھی مہر ہے، ان کے کانوں پر بھی مہر ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ہے. نہ تو ان کے دل یہ بات سمجھتے ہیں، نہ کہنے کہ ان کے کانوں کے اوپر کوئی بات اثر کرتی، مطلب سنائی تو دیتی لیکن اس کا اثر نہیں ہوگا. اور ان کی آنکھوں پہ پردہ، ان کو کچھ نظر بھی نہیں آ سکتا دین کی بات اگر کہیں یا حق کی بات اگر ہم کہیں. ٹھیک ہے جی. اور ان کے دلوں پہ مہر کیوں ہے؟ یہاں پہ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ان کے دلوں پہ مہر کیوں ہے؟ ضد کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے. کفر ایک ضد ہے نا کہ ہم نے اللہ پر ایمان نہیں لانا، اس وجہ سے جو ہے ان کے دلوں کے اوپر پردہ ہے. اور بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں. یعنی کہ زبان سے اقرار کرنا انسان کو مومن نہیں بناتا، کیونکہ اگر ان کا عمل جو ہے ویسا نہیں ہے تو پھر وہ ایمان کی کیٹیگری میں نہیں آئیں گے. اور یہاں سے وہ لوگ ہیں جو منافق ہیں، یعنی کہ منافق کس کو کہتے ہیں؟ جو منہ سے تو اقرار کریں گے لیکن دل سے وہ انکار کریں گے، ان کو کہتے ہیں منافق. تو یہاں پہ ان کا ذکر آیا ہے. وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جو ایمان لائے، مگر وہ اپنے آپ کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اور وہ شعور نہیں رکھتے. یہاں پر آیت نمبر 9 میں یہ بات آئی ہے کہ ان کو تو یہ لگتا ہے نا کہ یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مطلب منہ پہ تو بالکل مسلمانوں کی طرح بیہیو کریں گے، ایمان والوں کی طرح بیہیو کریں گے، لیکن دل میں جو ہے وہ اللہ کا انکار کریں گے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، لگتا ان کو یہ ہے کہ وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، بلکہ وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ آگے تو جہنم کی جو آگ ہے اور اتنا بڑا جو عذاب ہے وہ ان کا انتظار کرا، اور اس بات کا بھی ان کو شعور نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگیوں کے ساتھ کون سا کھیل جو ہے وہ کھیل رہے ہیں. ان لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے. نفاق مطلب دنیا کی محبت. انسان کے قول اور فعل میں تضاد کب آتا ہے؟ جب اس کے دل میں دنیا کی محبت زیادہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. بس اللہ نے ان کی بیماری جو ہے بڑھا دی، یعنی کہ دنیا کی طرف ان کو اور توجہ دلا دی، مال و دولت کی طرف لگا دیا، دنیا کی بھاگ دوڑ کی طرف لگا دیا. تو وہ چیز اللہ نے، یہ جو بیماری تھی دنیا کی محبت کی، یہ اور زیادہ بڑھا دی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس بنا پر کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. دیکھیں، ہر برائی، اگر آپ اپنی زندگی سے کوئی برائی مٹانا چاہتے ہیں، کوئی برائی سے آپ نکلنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے اپنی زندگیوں میں سے جھوٹ نکال دیں، کیونکہ جھوٹ ہی ہر گناہ اور ہر برائی کی جڑ ہے. ٹھیک ہے. تو اگر اپنی زندگیوں میں نفاق بھی نکالنا چاہتے ہیں، نفاق دیکھیں آپ نے اپنا جائزہ لینا ہے، کیونکہ جو منافق انسان ہے وہ کیا کرے گا؟ جب بولے گا جھوٹ بولے گا،
اگر اس کے پاس امانت رکھوائی جائے گی تو امانت میں خیانت کرے گا، اگر اس سے کوئی وعدہ لیا جائے تو وہ اپنا وعدہ خلافی کرے گا، وعدہ توڑ دے گا۔ اور چوتھی چیز کیا آ جاتی ہے کہ اللہ کی رسی کو پہلے مضبوطی سے پکڑے گا اور اس کے بعد دنیا کی محبت میں آ کر اس کو چھوڑ دے گا۔ یہ منافق کی نشانیاں ہیں۔ تو اگر اپنا ہم جائزہ لیتے ہیں تو دیکھیں کیا میں جھوٹ تو نہیں بولتی، جب بات کروں گی میں جھوٹ بولوں گی، چاہے وہ آپ توریہ ہی کیوں نہ لیں۔ توریے کی اجازت اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ جب امانت میں رکھوائی جائے، کوئی میرے پاس اگر امانت رکھواتا ہے، کیا میں اس میں خیانت کرتی ہوں؟ اگر کوئی مجھ سے وعدہ کرے، کیا میں اس کا وعدہ توڑ دیتی ہوں؟ تو اپنا جائزہ ہم نے خود لینا ہے، اور اگر اپنے ارد گرد کے لوگوں کا جائزہ لینا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ مخلص ہیں یا وہ ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہے، تو انہی اصولوں کے اکارڈنگ آپ جائزہ لیں گے۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 11۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ دیکھیں فساد کب ہوتا ہے؟ فساد تب ہوتا ہے جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور لوگوں کا حق مارتے ہیں۔ دو ہی چیزیں ہیں نا، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ جب ہم دونوں ہی ادا نہیں کرتے تب ہم کیا کرتے ہیں؟ فساد کرتے ہیں، فساد کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو منافق ہے یہ کیا کریں گے؟ کریں گے تو فساد، لیکن کیا بات کہیں گے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے، ہم تو اصلاح کر لیتے۔ آیت نمبر 12، سن لو بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ فسادی وہی ہیں، وہی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، وہی لوگوں کا حق مارتے ہیں، لیکن اصل میں ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کتنے بڑے خسارے میں ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے جیسے بیوقوف ایمان لائے؟ سن لو بے شک وہی بیوقوف ہے لیکن وہ نہیں جانتے۔ اب منافقوں کی ایک اور یہاں پہ نشانی بتائی گئی ہے کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ عقل مند سمجھیں گے، دوسروں کو بیوقوف سمجھیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے سب سے زیادہ ان کو بیوقوف سمجھیں گے، ان کا مذاق اڑائیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ بے شک تم ہی بیوقوف ہو لیکن تمہیں یہ بات ہی نہیں پتا۔ دیکھیے اللہ نے ایمان کا کرائٹیریا بتا دیا ہے کہ جیسے صحابہ کرام کا ایمان تھا، صحابہ کرام کا ایمان جو ہے وہ کیسا ہے کہ ہر سنت پہ، ہر چیز پہ عمل کرنا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب بات کی بتائی گئی ہے کہ تم نے ایمان ایسا لانا ہے جیسے لوگ ایمان لائے، جو پہلے لوگ ایمان لائے، ٹھیک ہے، لیکن یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ان کو بیوقوف کہتے تھے۔ نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 14 کی طرف۔ اور جب وہ ان سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، یعنی کہ ایمان والوں کے ساتھ مل کے، ایمان والوں کی مجلس میں جا کے یہ کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی ایمان لائے۔ اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں، یعنی کہ جو ان کے لیڈرز ہیں، جو ان کے فالورز ہیں، تو کہتے ہیں یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان لوگوں سے تو ہم صرف مذاق کر رہے تھے۔ یعنی کہ جب ایمان والوں کی مجلس سے کسی اور مجلس میں جاتے ہیں، دنیا والوں کی مجلس کی بات کر لیں تو ان کے ساتھ جا کے مل جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ایمان والے ہیں۔ ایمان والوں کا پتہ چلا چاہیے، نہیں کہ آپ ایمان والوں کی مجلس میں ایمان والوں جیسے ہو جائیں اور دنیا والوں کی مجلس میں آپ فیشن کو لے کے، آپ بے حیائی کو لے کے اس پیک پہ پہنچ جائیں۔ تو یہی تو منافقت ہے، کسی اور چیز کو تو نہیں منافقت کہا گیا۔ قول اور فعل میں جو تضاد ہے، جو فرق ہے، اسی کو منافقت کہا گیا ہے۔ تو نیکسٹ آ جائیے، تو یہ کہتے ہیں اپنے لیڈروں کے پاس جا کے یا اپنے شیطانوں کے پاس جا کے کہتے ہیں اگر ہم اس مجلس میں گئے تھے ہم تو ایسی بس گئے تھے، جو ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 15 میں کیا کہتے ہیں کہ اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے اور وہ اس میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یعنی کہ ان کے جو برے اعمال ہیں ان کے سامنے مزین کر دیا۔ ایک تو سب سے بڑا ان کو جو ہے وہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو اپنے عمل ہیں وہ ان کو بہت اچھے لگنے لگتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ ہم جو ہے جو کام کر رہے ہیں ہم ہی سب سے عقل مند ہیں، ہم ہی سب سے اچھے، اور قیامت کے دن ان کے اعمال کی روشنی بجھ جائے گی، یہ ان کو دوسری سزا ملے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بھٹکتے پھریں گے۔ نیکسٹ آ جائیے، نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس آیت نمبر 16، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے، تو ان کی تجارت نے انہیں کوئی نفع نہ دیا اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوئے۔ یہ کون لوگ، ان کی بات کی جا رہی ہے آیت نمبر 60 میں؟ منافقوں کی بات کی جا رہی ہے۔ انہوں نے گمراہی خریدی ہے ہدایت کے بدلے، اور نہ تو ان کی کوئی تجارت ان کو نفع دے گی اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ جب دنیا کے نقصان ہونے لگتے ہیں
تو انسان تب دین چھوڑتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. ہم دنیا کی طرف کب جاتے ہیں؟ جب ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں دنیا کا کوئی نقصان ہونے لگا ہے یا ہمارے فرینڈ زون جو ہے وہ کم ہو گیا ہے. اگر میں دین کی طرف چلی گئی، ایمان والی بن گئی، میں نے پردہ کرنا شروع کر دیا، تو جو بے پردہ میری فرینڈس تھی تو ان کے ساتھ جو ہے میری تو نہیں سلام دعا ہوگی. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بھی جب دنیا کا نقصان دیکھتے ہیں ہم دین چھوڑ بیٹھتے ہیں. اصل میں کرنا کیا ہے؟ دنیا جاتی ہے تو جائے، دنیا میں تو ہم نے رہنا ہی نہیں ہے، دنیا تو فانی، اس نے تو ختم ہو جانا ہے. ہم نے دین کو چوز کرنا ہے. نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 17 کی طرف. ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب آگ نے اس کے ارد گرد روشن کر دیا تو اللہ اس کی روشنی لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، پس وہ نہیں دیکھ پاتے. یعنی کہ دین کے لیے دنیا کے کچھ فائدے چھوڑ دیے. جب ان کو لگا کہ نقصان جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے تو دین کو چھوڑ دیا. یہ ان کی بات کی گئی ہے جس نے اپنے ارد گرد آگ جلائی. یعنی کہ پہلے ایمان لے آیا، پہلے اس نے اللہ پر ایمان لایا اور اللہ نے جن کاموں سے روکا اس کام سے رک گیا، جن کاموں کا حکم دیا وہ کام کیا. دین کے لیے دنیا کے جو بھی کچھ فائدے تھے اس کو چھوڑ دیا، کچھ فائدے، ٹھیک ہے. لیکن جب اس کو لگا کہ نہیں میرا تو نقصان ہو گیا ہے تو اس نے کیا کیا کہ دین کو چھوڑ دیا. نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 18 کی طرف. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹیں گے. یعنی کہ بہرے ہدایت کی بات ہی سن نہیں پاتے، گونگے حق کہہ نہیں پاتے اور اندھے حق کو دیکھ نہیں پاتے، وہ نہیں لوٹیں گے. یعنی کہ وہ نفاق کے اندر ہی رہیں گے، ایمان کی طرف نہیں لوٹیں گے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 19 کی طرف. یا ان کی مثال زوردار بارش کی سی ہے جو آسمان سے اترتی ہے، اس میں اندھیرے، گرج اور بجلی ہوتی ہے. وہ بجلی کے کڑکے سن کر موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنی کانوں میں ٹھوس لیتے ہیں اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے. یعنی کہ آسمان سے آیات نازل جب ہوتی ہیں وہ سننا ہی نہیں چاہتے. وہ کیا کرتے ہیں؟ آیات، اب اس میں دیکھیں اندھیرے، گرج اور بجلی، یعنی کہ اس میں کچھ ایسے احکامات ہیں جن میں سختی آپ کو ملے گی، جیسے جنگ پر جانا. اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے پردہ کرنا ہے تو آپ نے اپنی بہت ساری لذتوں کو چھوڑنا ہے. آپ نے اگر بے حیائی کو چھوڑنا ہے تو آپ نے ایک لذت بھری زندگی جو ہے چھوڑنی ہے اور اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا ہے. تو یہاں پہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ جتنے بھی احکامات ہیں ان سے بچنے کے لیے اپنی جو انگلیاں ہیں وہ کانوں میں ٹھوس لیتے ہیں اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے. یعنی کہ جب موت کا فرشتہ آئے گا تو اس سے کوئی نہیں بچ پائے گا. قریب ہے کہ بجلی اچک لے جائے ان کی آنکھیں. جب بجلی ان پر چمکتی ہے تو وہ اس کی روشنی میں چلنے لگتے ہیں. یعنی کہ جب اچھے دن آتے ہیں تب وہ دین کی طرف ہو جاتے ہیں اور جب ان پر اندھیرا ہوتا ہے تو وہ ٹھہر جاتے ہیں. یعنی کہ جب کوئی مشکل آتی ہے تو بھاگ کھڑے ہوتے ہیں. اور اگر اللہ چاہے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں چھین لے. یقیناً اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے. اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو. اب آیت نمبر 21 سے تمام انسانیت کو خطاب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. یعنی کہ اپنے رب سے بڑھ کر کسی سے محبت نہیں کرنی. ٹھیک ہے، اپنے رب کی جو ہے وہ عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اور وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، یعنی کہ تم اس کے اوپر ایزیلی چل پھر سکو، اس لیے زمین کو یہاں پہ کیا کہا گیا ہے؟ بچھونا کہا گیا ہے. اور آسمان کو چھت بنایا، یعنی کہ وہ ہمارے اوپر ایک چھت کی مانند ہے. کوئی بھی ہارمفل جو بھی انرجیز ہوتی ہے وہ ہمیں اس طریقے سے افیکٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے، آسمان کو ہمارے لیے چھت بنایا، پھر اس کو خوبصورت بھی بنایا نا ہمارے لیے. اس پہ چاند ہے، ستارے ہیں، اور اس سے آسمان سے پانی نازل کیا. اور جب پانی سے مراد یہاں پہ کون سا پانی ہے؟ بارش کا پانی ہے. اور جب بارش ہوتی ہے اور بارش میں ایک سکون ہے، جب بارش ہو رہی ہے تو اس وقت دعا کی جو قبولیت ہے اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. پھر اس کے ذریعے سے کئی قسم کے پھلوں سے تمہارے لیے رزق پیدا کیا. یعنی کہ زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، پھر وہاں سے بارش برسائی اور اس بارش کے پانی سے کئی قسم کے جو پھل ہیں وہ ہمارے لیے رزق کے لیے نکالے. بس تم اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ. یعنی کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے انعامات کا یہاں پہ بتایا اور پھر کہا کہ دیکھو اتنا کچھ اللہ تمہارے لیے کر رہا ہے، ایک کام ہے جو تم نے نہیں کرنا. وہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ. اس حال میں کہ تم جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ یہ سب کچھ تمہیں دینے والا اللہ ہے.
لیکن اس کے باوجود اگر تم اللہ کے ساتھ شرک کرو گے تو پھر اس کی سزا جو ہے وہ جہنم ہے۔ آیت نمبر 23، اگر تم اس قرآن کے متعلق شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، کیا تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اگر تو تمہارے پاس کوئی بھی اتھینٹک کوئی صورت ہے، کوئی صورت کسی بھی چیز کی مطلب لے آؤ، خود بنانی ہے تو خود بناؤ، یا ان لوگوں کو جن کو تم پکارتے ہو، جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ اگر وہ یہ بات کہہ دیں کہ جی اللہ کا جو کلام ہے وہ جھوٹا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں یہاں پہ بتائی گئی ہیں۔ ہمارے پاس آیت نمبر 24، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ بس اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور تم کر بھی نہیں سکو گے، کیونکہ پچھلی آیت میں کیا بات ہوئی ہے، یا تو ایک صورت لے آؤ یا اپنے پیروکاروں کو لے آؤ اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہے، اگر تم لوگ سچے ہو۔ تو یہاں پہ بتایا گیا کہ تم یہ کام جو ہے وہ بالکل بھی نہیں کر سکو گے، ہرگز نہیں کر سکو گے، تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو یہاں پہ کیا بات آئی ہے کہ اگر تو تم سچے ہو تو پھر یہ سب کچھ کرو، اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے۔ اب ایمان کے بعد عمل صالحہ کی یہاں پہ بات ہے، یاد رکھیے یہاں عمل صالحہ کا ذکر الگ سے ہے کہ عمل صالحہ جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو خوشخبری ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالحہ کیا، اچھے عمل کیے۔ اب اچھے عمل کی جو شرائط ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ آتا ہے جی ہمارے پاس علم، دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آتی ہے اچھی نیت، تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے صبر، اور چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے اخلاص۔ تو اچھے عمل اور نیک عمل کرنا ایمان کا حصہ ہے، اور نیک عمل بھی میں نے آپ کو اس کے 4 پوائنٹس جو ہے وہ بتائے ہیں، علم، اچھی نیت، صبر اور اخلاص۔ یہ چاروں پوائنٹ جو ہے یہ آپ لوگ لکھ لیجئے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ چاروں چیزیں ہم نے اپنی زندگیوں میں شامل کرنی ہے، کیونکہ ایمان تو ہم لے آئے ہیں، اب عمل صالحہ کیسے کرنا ہے یہ ہمیں پھر پتہ نہیں چلتا۔ تو اس آیت میں ہمیں مزید واضح ہو گیا ہے کہ ایک تو جو بھی کام کرنا ہے، جو بھی عمل کرنا ہے، اس کے لیے نیت اچھی ہو، صبر، کیونکہ جب آپ اللہ کی راہ میں نکلے ہیں تو مشکلیں تو آئیں گی، تو صبر کے ساتھ کام لینا ہے، اور اخلاص ہونا چاہیے، خالصتاً اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ تو پھر ان کے لیے کیا انعام ہے؟ یقیناً ان کے لیے باغات ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جب بھی انہیں ان میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا۔ یعنی کہ جنت میں جب ان کو کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کیا کہیں گے؟ یہ تو وہی ہے جو ہم نے دنیا میں کھایا تھا، یا اس سے ملتا جلتا پھل ہے دیا جائے گا۔ تو ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی کہ اگر ہم بات کریں کیلا، سیب، امرود، انگور، انار، تو جنت میں بھی سیم نیم کے پھل ہوں گے، لیکن ذائقہ اور اس کی جو فریگنس ہے، اس کی جو خوشبو ہے، اس اعتبار سے وہ دنیا جیسے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جب کھائیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ ہم نے پہلے کہیں کھایا، لیکن وہ اتنے لذیذ اور مزیدار ہوں گے کہ انسان جو ہے وہ اس سے باہر نہیں نکل پاتا۔ اور اس کے بعد پاکیزہ بیویاں دی جائیں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی کہ ایسی زندگی جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہوگی۔ تو کیوں نہ آج ہم ان کاموں کو چھوڑ دیں جن کو اللہ نے ناپسند کیا ہے۔ یقیناً اللہ اس بات سے نہیں شرماتا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت حیا بیان کی ہے، ٹھیک ہے، اس کا ذکر کیا ہے کہ اللہ دیکھیں اللہ کو حیا آتی ہے، اللہ کو شرم آتی، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں آیت نمبر 26 میں کہ یقیناً اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کوئی بھی ایسی مثال بیان کرے جس میں یہاں وہ مچھر کی یا اس سے بھی کوئی حقیر یا کم تر کوئی چیز ہو، ٹھیک ہے جی، جیسے فار ایگزامپل مچھر کوئی پیراسائٹ ہو، یعنی کہ جو نظر ہی نہیں آتا انسانی آنکھ سے۔ پھر جو لوگ ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، یعنی کہ سچ ہے، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ ایسی مثال پیش کرنے سے اللہ کی مراد کیا ہے؟ جو لوگ گمراہ ہیں صرف وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال کیوں دی ہے؟ مچھر کے اوپر جو بالکل ایک پیراسائٹ بھی ہوتا ہے، اللہ نے اس کی کیوں مثال دی ہے؟ تو یہ لوگ ایسی باتوں میں پڑ جاتے ہیں، لیکن جو چیز اللہ نے بیان کی ہے، جو چیز بیان کرنا اللہ کا مقصد تھا، اس کی طرف نہیں جاتے۔ اللہ ان سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، یعنی کہ قرآن کے ذریعے بہتوں کو ہدایت بھی ملتی ہے اور بہت سے لوگ اس سے گمراہ بھی ہوتے ہیں جب وہ اس پہ مین میخ نکالنے لگ پڑتے ہیں کہ اچھا یہ کیوں حکم آیا، اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں یہاں پہ بولا، اللہ تعالیٰ نے بجلی کسی جو ہے وہ مثال کیوں دی، مچھر کسی مثال کیوں دی؟ تو یہ لوگ گمراہ ہیں اور وہ ان سے نافرمانیوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔
کہ کون لوگ گمراہ ہوتے ہیں؟ جو نافرمانوں کے علاوہ کوئی بھی گمراہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں پہ بیسیکلی جو اس کے اندر سے مین میخ نکالے گا، نہیں یہ کیوں ہوا، ایسا کیوں، اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم کیوں دے دیا، اللہ تعالیٰ نے حلال حرام کے بارے میں اس طرح کیوں واضح کر دیا، تو یہ ان لوگوں کے لیے کہ یہاں سے پھر وہ لوگ ہدایت نہیں پا سکتے. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 27 کی طرف. جو لوگ اللہ کا عہد پکا کر لینے کے بعد اسے توڑتے ہیں، یعنی کہ پکا عہد کر لیا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم نے یہ بھی کام چھوڑ دیا، ہم نے گناہ چھوڑ دیا، ہم نے ماں باپ کی نافرمانی چھوڑ دی، ہم نے قتل و غارت چھوڑ دیا، ہم نے زنا چھوڑ دیا، لیکن پھر اس کو توڑ دیا عہد پورا کرنے کے بعد. ہم اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں مانیں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانیں گے، لیکن بعد میں عہد توڑ دیا. اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا تو وہاں پہ کیا کر دیا، قطع رحمی کر دی، انہیں کاٹ دیا. اور زمین میں فساد کرتے ہیں وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردے تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر دوبارہ وہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. تم اللہ کے ساتھ کفر کیسے کر سکتے ہو؟ تم تو ایک مٹی تھے، اللہ نے اس میں جان پھونکی، زندہ کیا، پھر اس کے بعد تمہیں موت آئی، پھر موت کے بعد تمہیں زندہ کیا جائے گا، تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تو تم اس کے ساتھ کفر کیسے کر سکتے ہو؟ یہ سوال پوچھا جا رہا ہے. وہی اللہ جس نے تمہارے لیے پیدا کیا سب کا سب جو کچھ زمین میں، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پھر ٹھیک کر کے 7 آسمان بنا دیے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر جو کچھ سب زمین میں تھا وہ سب کچھ، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پھر اس کو ٹھیک ٹھاک بنایا، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا، کیونکہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور یاد کرو، اب یہاں سے تخلیق آدم کا ذکر ہے، اور یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو زمین میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے اور خون بہائے گا، اور ہم صرف تیری تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. اللہ نے کہا بے شک میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اب انسان کی تخلیق کا یہاں پہ بیان آ رہا ہے، کیونکہ یہ انسان کے دل میں سوال اٹھتا ہے کہ انسان کیسے وجود میں آیا، کب ہوا. پھر یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کی جو تخلیق ہے وہ اس طریقے سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی، تو بہت ساری یہاں پہ جو ایک سوچ ہوتی ہے اپنے بارے میں لے کے وہ یہاں پہ بالکل کلیئر ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ بتایا گیا کہ زمین میں ایک خلیفہ بنایا گیا. پھر یہاں پہ فرشتوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ نہ بنائیں کیونکہ وہ زمین میں فساد کرے گا. فرشتوں کو کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ انسان کی تخلیق تو پہلی دفعہ ہو رہی تھی، تو ان کو یہ کیسے پتہ چلا کہ انسان جو فساد یا قتل و غارت کرے گا؟ کیونکہ اس سے پہلے جن جو تھے وہ زمین پہ رہا کرتے تھے، اور جنوں نے بھی یہی کیا کہ قتل و غارت کرنا شروع کر دی، فساد کرنا شروع کر دیا. اور شیطان یعنی کہ ابلیس ہے، پھر اس کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ جا کے ان جنوں کو جو ہے وہ سمجھائے. تو پھر اس طریقے سے ان کے ساتھ ذرا جنگیں وغیرہ ہوئیں، اور جن جو ہے وہ پہاڑوں پہ اور وادیوں میں چلے گئے، اور زمین جو تھی وہ خالی کی گئی. پھر زمین پہ انسانوں کو جو ہے وہ بھیجا گیا. لیکن جب انسان کی تخلیق ہوئی تو وہاں پہ یہ بات دوبارہ سے اندیشے میں آ گئی کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ بھی زمین میں فساد کرے جیسے جنوں نے کیا اور خون بہائے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور اس نے آدم کو سب کے سب نام سکھا دیے. اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے انسان کو علم جیسی دولت سے نوازا ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے، اللہ نے سب کے سب نام سکھائے. پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ. یعنی کہ اب آپ دیکھیں کہ علم سکھایا اور اس کے بعد فرشتوں کے آگے پیش کیا گیا. علم جو ہے وہ انسان کو عزت دیتا ہے. کھانے پینے سے بھی انسان کو وہ عزت نہیں مل سکتی نا جو علم سے اس کو ملتی ہے. تو ہمارے لیے علم کو حاصل کرنا بہت زیادہ اہم ہونا چاہیے. پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ جو جو سکھایا ہے وہ ان کو بتاؤ. انہوں نے کہا تو پاک ہے، ہمیں علم نہیں سوائے اس کے جو تو ہمیں سکھائے، بے شک تو ہی خوب جاننے والا بڑا حکمت والا ہے. تو فرشتوں نے اپنی عاجزی کا جو ہے وہ اقرار کیا. کیا عاجزی کی؟ کہ ہمارے پاس غیب کا علم نہیں ہے، تو سب کچھ جانتا ہے، تو بڑا حکمت والا ہے. آیت نمبر ہے جی ہمارے پاس 33. اللہ نے کہا اے آدم تو انہیں ان چیزوں کے نام بتا دے. چنانچہ جب انہیں ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک آسمان اور زمین کا غیب جو ہے وہ میں جانتا ہوں، اور وہ آسمان اور زمین کے غیب جانتا ہوں، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو. ظاہر وہ بات تھی جو فرشتوں نے اپنے منہ سے بولی ہے کہ یہ زمین میں فساد کرے گا، یہ خون بہائے گا.
اور چھپی ہوئی وہ چیز تھی جو ابلیس اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھا، کہ اس کے اندر جو تکبر تھا کہ میں اس کو نہیں مانوں گا، یا اس سے مطلب تکبر تھا کہ میں آگ سے بنا اور یہ مٹی سے بنا، جو چیز چھپائے ہوئے تھا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم لوگوں نے ظاہر کیا، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم لوگ چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا تم آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ دو کام اس نے کیے، نو، اور یہ دوسری بات کیا کی، میں سب سے جو ہے وہ افضل ہوں، میں سب سے بڑا ہوں۔ تو اپنا جائزہ لیں، کیا اللہ کا احکام آنے کے بعد ہم انکار کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں؟ کیونکہ اگر انکار اور تکبر ہمارے درمیان آتا ہے تو یہ فرشتوں کی صفت نہیں ہے نا، یہ کس کی صفت ہے؟ یہ شیطان کا طرز عمل ہے کہ وہ سب سے پہلے انکار کرے گا اور پھر تکبر کرے گا، یعنی کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا۔ اور ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو۔ اب یہاں پہ اگلا فیز سٹارٹ ہو رہا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو حکم دیا، فرشتوں نے تو سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا، اس کے بعد آدم علیہ السلام کو کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ جنت میں چلے جائیں، تو اور تیری بیوی، دونوں کو جنت میں بھیج دیا، اور اس میں سیر ہو کے کھاؤ، یعنی کہ خوب کھاؤ پیو۔ اب انسان کو کھانا پینا کتنا پسند ہے، تو یہاں پر بھی کہا گیا جنت میں جاؤ اور خوب کھاؤ پیو جہاں سے چاہو، لیکن ایک کام سے روک دیا کہ اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی کہ ظلم کرو گے، اپنی جانوں پہ ظلم کرو گے، یعنی کہ جو اللہ کی بات نہیں مانتا وہ ظالموں میں سے ہو جاتا ہے۔ پھر شیطان نے ان کو پھسلا دیا، کیونکہ شیطان نے تو اپنا بدلہ لینا تھا، ٹھیک ہے، تو شیطان نے کیا کیا، ان کو پھسلایا اور انہیں نکلوا دیا کہاں سے؟ جنت سے جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا یہاں سے اترو، تم میں سے بعض کے دشمن ہے، یعنی کہ شیطان انسان کا دشمن ہے اور انسان انسان کا دشمن ہے، دونوں کیٹیگری یہاں پہ آئے گی، اور تمہارے زمین میں ٹھکانا ہے اور تمہیں ایک خاص وقت تک ان سے فائدہ اٹھانا ہے، یعنی کہ آدم کو اور ابن آدم کو جو مٹی سے پیدا کیا گیا اور ان کو اسے زمین کے لیے ہی بنایا گیا تھا، تو زمین میں واپس بھیج دیا، ٹھیک ہے، یہ ایک کہہ لیں کہ ترتیب تھی، اور زمین میں ایک خاص مدت تک اہم رہیں گے، یعنی کہ جو بھی ہماری زندگی ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے اور اللہ نے مہربانی کرتے ہوئے ان پہ توجہ فرمائی، کیونکہ بے شک وہی توجہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کہ ایک آزمائش تھی جو آدم علیہ السلام کے اوپر آئی، لیکن وہ اس آزمائش میں فیل ہو گئے، اور پھر اگر فیل ہو گئے تو کیا ہمیں شیطانی رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ بلکہ نہیں، بلکہ انہوں نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ کلمات سکھا دیں کہ میں توبہ کر سکوں، تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے چند کلمات سیکھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کلمات سکھائے اور توبہ کی، اپنی غلطی کے اوپر ندامت کی، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں توبہ قبول کرنے والا، حدیث میں آتا ہے جو توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، توبہ کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو دو رویے ہمارے سامنے آئے، ایک شیطانی رویہ اور ایک آدم علیہ السلام کا رویہ۔ شیطان نے انکار کیا، غلطی ہوئی، غلطی ہونے کے بعد اس پہ ڈٹ گیا، اور آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی لیکن غلطی ہونے کے بعد انہوں نے توبہ کی۔ تو اگر ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے، اگر ہمارا یہ رویہ ہوتا ہے کہ چلو اب غلطی ہو ہی گئی، اب کیا ہم بار بار توبہ کریں، تو سوچ لیں یہ شیطانی رویہ ہے، اور اگر ہم سے غلطی ہوتی ہے اور ہم بار بار اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، ہم ندامت کرتے ہیں، تو یہ آدم علیہ السلام کا رویہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے، ہم بھی مٹی سے پیدا ہوئے، تو ہمیں بھی سیم ویسا ہی بیہیو کرنا چاہیے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، یعنی کہ جنت سے، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ تو ہدایت کا فائدہ کیا ہے؟ ایک تو خوف نہیں رہتا انسان کے دل میں، اور ایک وہ غمگین نہیں ہوتا۔ آج ہماری یوتھ جو ہے، جو اس وقت ہماری جنریشن چل رہی ہے، کیا ہے ان کے اندر بیماریاں؟ سب سے بڑی ڈپریشن، انزائٹی، خوف، یہ چیزیں ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میں نے چیزیں تمہیں دی، جو ہدایت دی، میری طرف سے ہدایت اتری، اب اس ہدایت میں قرآن اور سنت ہے، ٹھیک ہو گیا، جو بھی ٹوٹل باتیں آ جاتی ہیں۔ جس نے اس چیز کا انکار کیا اس پہ خوف بھی طاری ہوگا اور وہ غمگین بھی ہوگا، غم میں بھی مبتلا رہے گا، لیکن جس نے میری ہدایت کی پیروی کی ہے، نہ اسے کوئی خوف ہوگا، نہ غم ہوگا، نہ انزائٹی، نہ ڈپریشن۔
تو ہم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے سب کچھ کیا ہے اور ہمارے اوپر پھر بھی یہ انزائٹی اور ڈپریشن ہے؟ کہیں نہ کہیں ہماری زندگیوں میں گناہ کا کوئی نہ کوئی عنصر شامل رہتا ہے جو ہمیں خوف میں اور غم میں مبتلا کرتا ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ کافروں کی بھی سزا دی گئی ہے کہ جو کفر بھی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہماری آیتوں کو جھٹلاتے بھی ہیں، وہی دوزخی ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 40. اور اس کے بعد تمام انسانوں سے اب خطاب کرنے کے بعد اب بنی اسرائیل سے بات ہونے جا رہی ہے. دیکھیں بنی اسرائیل ایک قوم تھی. یہ جو صورت ہے یہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی. تھوڑا سا اس کا پس منظر سن لیجئے. یہ صورت مدینہ میں نازل ہوئی تھی. مدینہ میں بنی اسرائیل بھی رہتے تھے جو اولاد یعقوب میں سے تھے. ان کی طرف بہت سے انبیاء آئے اور آخری نبی جو تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے جو سب کے لیے رسول بن کر آئے. اس لیے یہاں بنی اسرائیل سے اب یہاں پہ ڈائریکٹ خطاب ہے کیونکہ ان کی طرف بہت سے انبیاء کرام ہیں. ہم پورے قرآن میں بنی اسرائیل کے بارے میں جو ہے بعض مقامات میں بار بار پڑھیں گے. تو ان کی طرف بہت سے انبیاء کرام آئے لیکن آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ آئے. تو اس لیے یہاں پہ بنی اسرائیل سے یہاں پہ ڈائریکٹ خطاب ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. ٹھیک ہو گیا. چلے جی نیکسٹ آ جائیے. تو اے بنی اسرائیل تم میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارے عہد پورا کروں گا اور مجھ سے ہی ڈرو. اب یہاں پہ بنی اسرائیل سے کس چیز کا خطاب ہے کہ ایک تو یہاں پہ بتایا گیا کہ تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا اور پھر مجھ سے ڈرو. اور انعامات یاد کروائے گا. اور کون کون سے انعامات ہیں یہ ہم وقتاً پڑھتے جائیں گے پورے قرآن پاک میں کہ بنی اسرائیل کے اوپر کون کون سے انعامات ہوئے اور انہوں نے کیا کیا، اور اپنے آپ کو بھی لنک کریں اس پورے واقعے کے ساتھ کہ کیا ہمارے اوپر بھی ایسے انعامات ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. آیت نمبر 40 سے لے کے آیت نمبر 147 تک سورہ بقرہ کی. ٹھیک ہے. بنی اسرائیل پر 10 انعاماتوں کا ذکر آئے گا درمیان میں 10 ان کی بدعمالیوں کا ذکر آئے گا اور 10 جو ہیں وہ سزاؤں کا ذکر آئے گا. یہ یہاں پہ نوٹ کر لیں، یہ پوائنٹ ہے. چلے. اور اس کتاب پر جو ایمان لائے جو میں نے نازل کی، جبکہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم اس کا سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، اور تم میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پہ نہ بیچو اور مجھ سے ہی ڈرو. یعنی کہ تھوڑی قیمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زیادہ قیمت لے لو، بلکہ آیت الہی کے بدلے تمہیں چاہے پوری دنیا ہی کیوں نہ مل جائے، وہ متاع قلیل ہے، وہ بالکل چھوٹی چیز ہے. چاہے پوری دنیا کی مال و دولت کیوں نہ مل جائے لیکن اللہ کی آیتوں کو نہیں بیچنا. یعنی کہ کسی نے آپ کو کہا کہ جی 1 لاکھ دے دیا، 2 لاکھ دے دیا، اور آپ ان کے حق میں فیصلہ کر دیں، چاہے وہ طلاق کا معاملہ چاہے وہ نمازوں کا معاملہ ہو. تو یہ چیز ہے کہ آپ نے تھوڑی قیمت پہ قرآن کو نہیں بیچ دینا. قرآن کے جو بھی احکامات ہیں آپ نے کسی کی خواہش کے اکارڈنگ نہیں اس کو کرنا. ٹھیک ہے. اور حق کو باطل کے ساتھ غلط ملت نہ کرو اور حق کو مت چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو. یعنی کہ مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات ہے جو تورات اور انجیل میں موجود تھی. مثلا اے نبی ہم نے تجھے اظہار حق کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا اور امیوں یعنی کہ عربوں کو عذاب قبر سے بچانے والا بنا کر بھیجا. تو میرا بندہ اور میرا رسول ہے. میں نے تیرا نام متوقع رکھا. اللہ اسے دنیا سے اس وقت تک نہیں اٹھائے گا جب تک کہ وہ اس بگڑی ہوئی قوم کو سیدھا نہ کر لے. یعنی یہ لوگ جب تک لا الہ الا اللہ جو ہے وہ نہ کہیں اور اس کی برکت سے اندھی آنکھیں، بہرے کان اور غلافے چہرے جو دل ہیں وہ کھل نہیں سکتے. ٹھیک ہے. جب تک یہ کھل نہ جائے تب تک جو ہے یہ کام جو ہوتا رہے گا. تو یہاں پہ جو حق کو چھپائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایمان لے کر آئے ہیں اور یہ اسلام لے کر آئے اور یہ چیزیں لے کر آئے ہیں اور حق کو باطل کے ساتھ غلط ملت نہیں کرنا. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہاں پہ بتائی گئی ہیں. صحیح بخاری کی یہ حدیث نمبر ہے 50. ٹھیک ہے. اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یہاں پہ نماز قائم کرنے کا بتایا گیا. سب سے پہلے یہ کہا گیا ہے تم نے حق کو باطل کے ساتھ غلط ملت نہیں کرنا، حق کو چھپانا نہیں ہے، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے یعنی کہ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا یعنی کہ با جماعت یہاں پہ نماز کا حکم آیا ہے. کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ یعنی کہ دوسروں کو تو نیکی کی طرف بلاتے ہو، نماز کی طرف، زکوٰۃ کی طرف، جماعت کی طرف اور باقی جتنے بھی اور چیزیں یا سنتیں یا احکامات آ جاتے ہیں لیکن خود اپنی ذات کے لیے بھول جاتے ہو، خود وہ کام نہیں کرتے. دوسروں کو تو علم دیتے ہو، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، یہ کام نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، لیکن خود بھول جاتے ہو تو یہ کام نہیں کرنا.
حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی کہ کتاب کی جو ہے وہ تلاوت کرتے ہو، تمہارے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور تم صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو، اور بے شک یہ بہت بھاری ہے مگر عاجز کرنے والوں پر بھاری نہیں ہے، عاجزی کرنے والوں پر بھاری نہیں ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ مشکلات سے نکلنے کا نسخہ بتا دیا گیا، صبر اور نماز، کیونکہ اس سے جو ہے وہ زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ نماز پڑھنے سے اللہ کی رحمت آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوتے وہ اللہ کی طرف دوڑتے، اور ہم کس چیز کی طرف دوڑتے ہیں؟ ہم موبائل کی طرف دوڑتے ہیں۔ جب پریشان ہے موبائل اٹھایا، فلاں کو فون کر دیا جی، اس کو اپنی ساری سچویشن بتائی، جی میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے سسرال میں یہ ہو گیا، یا بہنوں کے ساتھ یہ ہو گیا۔ لیکن جب مشکلیں آئیں تو کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 46۔ جو لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں، یعنی کہ جن پہ نماز بھاری رہی ہے نا، یہ ان کا ذکر ہے۔ جو لوگ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ضرور ملیں گے، اور یہ کہ بے شک وہ اسی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، تم میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی تھی جہانوں پر۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی جان کو کچھ فائدہ نہیں دے گی، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی عوض لیا جائے گا، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ یعنی کہ نعمت یاد کروانے کے بعد اب عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل اپنے بزرگوں پر بڑا گمان کرتے تھے کہ وہ ہمیں بچا لیں گے، تو یہاں پہ یہ بات بتایا گیا کہ تمہارے بزرگ یا تمہارے جو لیڈر ہیں وہ تمہیں نہیں بچائیں گے، کسی قسم کی کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، کوئی عوض یا بدلہ نہیں لیا جائے گا، بلکہ صرف جو اللہ کے اوپر ایمان لایا، جو اللہ کے ساتھ جڑ گیا، وہ چیزیں جو ہے وہ کام آئیں گی، جس کا ذکر آیا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ کی بات ہے، رکوع کی بات ہے، نیکی کی بات ہے، وہ چیزیں کام آئیں گی، باقی چیزیں کام نہیں آئیں گی، سفارش یا کوئی عوض یا کوئی پیسہ دولت کچھ کام نہیں آئے گا۔ نیکسٹ ہے آیت نمبر 49۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور بنی اسرائیل کو ایک اور یہاں پہ بات یاد کروائی جا رہی ہے، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں سخت عذاب دیتے تھے۔ اب بنی اسرائیل کو یہ نعمت کیوں یاد کروائی جا رہی ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کی جو نعمت ہے اس کو پا لینے کے بعد جو تھے وہ پھر کفر کی طرف جانا شروع ہو گئے تھے۔ یہاں پر ان کو یہ بات یاد کروائی جا رہی ہے کہ یاد کرو جب وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے، تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے یہ تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، اور جب ہم نے تمہارے سمندر کو پھاڑ دیا، یعنی کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر، یہ واقعہ انشاءاللہ نیکسٹ آتا جائے گا ڈیٹیل سے، ابھی اس کا ذرا کے لیے ہائی لائٹس یا ایک ٹچ آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ مینٹلی طور پہ پریپیئر کیا جا رہا ہے کہ ایک ایسا واقعہ آنے والا ہے۔ سمندر کو پھاڑ دیا تو ہم نے تمہیں نجات دی، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، جبکہ تم دیکھ رہے تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے جب آل فرعون کا پورا لشکر جو تھا وہ ڈوب گیا تھا۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا 40 راتوں کا، پھر موسیٰ علیہ السلام کو جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو آل فرعون سے نجات دلوائی اللہ کے اذن سے، پھر موسیٰ علیہ السلام کو 30 دنوں کے لیے کوہ طور پہ بلایا گیا، پھر 10 راتیں جو تھی 30 راتیں تھی، پھر 10 راتوں کو مزید بڑھا دیا گیا، یعنی کہ 40 راتوں کا ذکر آیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے طور جانے کے بعد تم نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ کیوں بلایا گیا تھا؟ تورات کا خزانہ دینے کے لیے۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام تورات یعنی کہ علم لینے کے لیے گئے کوہ طور پہ، تو پیچھے سے انہوں نے کیا کیا؟ بچڑے کو معبود بنا لیا، جبکہ تم ظالم تھے۔ اب یہ بچڑے کو معبود بنانے والا واقعہ، کوہ طور پہ جانے والا واقعہ، سمندر کو پھاڑنے والا واقعہ، یہ سارے کے سارے واقعے ڈیٹیل سے آئیں گے۔ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، سیڈ بیفور، کہ یہ یہاں پہ ہائی لائٹس ہیں، مینٹلی طور پہ اب سب کو پریپیئر کیا جا رہا ہے، کیونکہ قرآن کا طرز بیان جو ہے وہ بدلنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد آیت نمبر 52، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان، یعنی کہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی، فرقان کسے کہتے ہیں؟ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کوئی چیز تو دی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بے شک تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا بچڑے کو معبود بنا کر، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جب 40 راتوں کے بعد واپس آئے تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ قوم تو بچڑے کو معبود بنا کے بیٹھی ہوئی ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ تو سر پکڑ کے بیٹھ کے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا اب تم اپنے رب، اپنے پیدا کرنے والے کے حضور توبہ کرو، اور تم اپنے آپ کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے بہتر، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہت بہتر ہے۔ پھر اللہ نے تم پر توجہ کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ بعض گناہوں کی معافی جو ہے وہ قضاء کے بعد ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے یہاں پہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کا حکم آیا تھا، جب انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تو اس کے بعد
انہوں نے جب توبہ کی تو حکم یہ آیا تھا کہ اب ایک دوسرے کو قتل کرو، اور جب ایک دوسرے کو یہ قتل کر رہے تھے اور جو وہ سما تھا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ دعا کی کہ اب ان کو معاف کر دے. پھر یہ پورا انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پورا ایک واقعہ آئے گا. تو یہاں پہ بعض گناہ ہی ایسے ہیں جن کی جو معافی ہے یا جن کی جو بھی کہنے کو اس کی وہ اس کی ایک وہ دینی پڑتی ہے، پلنٹی دینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. پھر اللہ نے تم پر توجہ کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، یعنی کہ جب ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے وہاں سے بھی موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ ایک دوسرے کو قتل کرنا چھوڑ دے ورنہ تو ساری کی ساری جو قوم ہے وہ ختم ہو جائے گی. جب وہاں سے بھی بچا لیا گیا، وہ حکم بھی جو تھا وہ چلا گیا. پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا نہیں ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں، یہاں تک کہ ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں. تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر کرو، اور ہم نے تم پر سایہ کیا بادلوں کا، اور کھانے کے لیے تم پر من و سلوہ اتارا، اور کہا کہ ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے تھے. اب یہاں پہ انہوں نے کہا ہم ایمان نہیں لائیں گے، پہلی چیز. پھر اگلی بات کیا کی کہ جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں، یہ انہوں نے دوسری یہاں پہ بات بولی. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب یہ بات کی گئی تو یہاں پہ کیا ہوا کہ ان کو بجلی نے پکڑ لیا، کیونکہ جب یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ لوگ گئے دیکھنے کے لیے، یہ آگے انشاءاللہ واقعہ ڈیٹیل میں آئے گا، تو بجلی کی ایک چمک آئی تھی جس کی وجہ سے یہ سب کے سب جو تھے وہ بے ہوش ہو گئے تھے، اور پھر لگا ایسے کہ یہ سب کے سب مر گئے. پھر تمہیں زندہ کیا تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو، تم پہ بادلوں کا سایہ کیا گیا، تم پہ من و سلوہ اتارا گیا. مجاہد رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ من ایک قسم کی میٹھی گوند ہے اور سلوہ بٹیر کی طرح کا ایک پرندہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنبی جو خودرو ہوتی ہے من کی قسم سے ہے، کیونکہ وہ بھی بلا مشقت جو ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے، اور اس کے پانی میں آنکھ کے لیے شفا ہے کنبی. ٹھیک ہے، یہ نوٹ کر لیں. اس کے علاوہ یہاں پہ من اور سلوہ یعنی کہ ایک میٹھی ڈش اور ایک نمکین ڈش، آپ اس طریقے سے اس کی مراد لے سکتے ہیں. تو یہ ان کو پکا پکایا جو تھا وہ کھانا آتا تھا، اور انہوں نے اس چیز سے بھی خیر آگے چل کے انکار کیا. نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 58. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اور جب ہم نے کہا تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے تم چاہو جی بھر کر کھاؤ، اور تم دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور کہنا اے اللہ ہمیں بخش دے، تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، اور ان قریب ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے. اب یہاں پہ تھوڑا سا پس منظر ہے، بستی میں داخل ہونا اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے گزرنا. موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب یوشع بن نون نے بیت المقدس فتح کر لیا تو بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ اب تکبر کرتے ہوئے نہیں بلکہ سر جھکا کر اللہ کے حضور اور شکر کرتے ہوئے اس بستی میں آپ داخل ہوں گے، کیونکہ سالوں سال کے بعد ان کا جو وطن تھا وہ ان کو واپس لوٹایا گیا تھا. لیکن انہوں نے یہاں پہ کیا کیا، انہوں نے بات نہیں مانی اور اپنی مرضی کی، کیونکہ انہوں نے کیا کہنا تھا، سجدہ کرتے ہوئے گزرنا تھا اور کہنا تھا نغفر لکم خطایاکم، یہ بات کہتی کہ اللہ میں بخش دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، یعنی کہ جو پیچھے ہو گیا، بچڑے کو معبود بنایا، جو بھی پیچھے ان کے عمل تھے. لیکن انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ بدل دی. تو جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے بات بدل دی. اب ہنتتن ورڈ نا، وقولوا ہنتتن نغفر لکم، انہوں نے کیا پڑھ دیا ہنتتن. ہنتتن کا مطلب ہوتا ہے گندم. یہ مذاق اڑا رہے تھے اس بات کا، تو انہوں نے بات کو بدل دیا سوائے اس کے جو ان سے کہی گئی تھی. پھر ہم نے ان ظالم لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا. اس سے مراد، اس عذاب سے مراد جو ہے وہ طاعون ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ طاعون ایک طرح کا عذاب ہے جو پہل بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر نازل کیا گیا تھا، یا یوں فرمایا کہ اگلوں پر نازل کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ پھر ان کے اوپر ایک عذاب آیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے، یعنی کہ جو بات کہی جاتی تھی اس بات کا کہتے انکار کرتے تھے ہر کام کے بارے میں. اب اپنے آپ کو دیکھیں کہ جو بھی حکم میرے سامنے آتا ہے کیا میں ہر حکم کا انکار کرتی ہوں؟ جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا، قتل نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، کیا میں سارے کام کرتی ہوں؟ پردے کا حکم آتا ہے وہ میں نہیں کرتی. تو اپنے رویے کا جائزہ لیں.
اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مار، چنانچہ اس پتھر سے بہہ نکلے 12 چشمے، اور قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ ہم نے کہا کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، اور تم زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ اب جب پانی کی بات آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ایک لاٹھی جو عصا تھا وہ مارا اور پانی کے چشمے آپ نکل پڑے۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے، ہمیں من و سلوہ نہیں چاہیے۔ اب آپ دیکھیں انعامات جو پیچھے ان پہ کیے گئے تھے، اس کے بعد اب دیکھیں اب یہ کن کن بدافعالیوں اور کن کن نافرمانیوں کے سامنے ان کی نافرمانیاں سامنے نکل کے آ رہی ہیں۔ لہٰذا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو۔ یہ خود بھی دعا نہیں کرتے تھے بلکہ کیا کرتے تھے، تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو۔ کیا میرا یہ رویہ ہے کہ میں خود تو اللہ سے دعا نہ کروں اور باقیوں کو بولوں جی میرے لیے دعا کریں، جی میرے لیے دعا کریں؟ ٹھیک ہے، خود بھی دعا کریں، دوسروں سے بھی کروائیں، لیکن اگر یہ رویہ کہ ہم نے تو اللہ سے نہیں کرنی، بس آپ ہمارے لیے کر دیں، تو یہ کیا کہتے تھے، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر کہ ہمارے لیے وہ چیز نکال دے جو زمین اگاتی، یعنی کہ ترکاری، ککڑی، گندم، مسور اور پیاز۔ اب انہوں نے یہ سب چیزیں مانگ کے اپنے لیے سب سے بڑا کہہ لیں کہ ایک بری چیز مانگ لی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم کم تر چیز لینا چاہتے ہو بدلے چیز کے بدلے جو بہتر ہے؟ من و سلوہ ایک بہتر چیز تھی، اب تم نے کیا مانگا؟ مسور، گندم، پیاز۔ اترو کسی شہر میں تو بے شک وہاں تمہارے لیے وہی سب کچھ ہے جس کا تم سے سوال کیا، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ یہ اس لیے ہوا کہ بے شک وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور قتل کرتے تھے نبیوں کو ناحق، اس سبب سے کہ انہوں نے نافرمانی کی، اور وہ پچھلی لائن ایسے ہے کہ وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو ناحق، یہ اس سبب سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جانے والے تھے۔ اب یہ اتنے کام اللہ کی نافرمانیاں کرتے، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے، نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، تو یہ حد سے بھی بڑے ہوئے تھے، تو اس وجہ سے پھر ان کے اوپر ذلت، محتاجی، کم تر چیزیں ان کو مل گئی۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 62۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے، اب بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ایمان لائے، اب ان کو خوشخبری دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، بے شک یہ جو ہے نا یہاں پہ عمومی دعوت ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی، عیسائی اور سابی بے دین ہوئے، ان میں سے جو بھی اللہ پر و یوم آخرت پر ایمان لایا اور نیک عمل کے، دو شرط ہیں، ایمان کے ساتھ عمل صالح شرط ہے، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ انہیں کو خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ شرط کیا تھی؟ ایمان کے ساتھ عمل صالحہ کریں گے، نیک عمل کریں گے، صبر، اخلاص، نیت، علم، یہ سب چیزیں کریں گے تو پھر ان پہ نہ خوف ہوگا، نہ انزائٹی، نہ ڈپریشن۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا تو اوپر طور پہاڑ کو بلند کیا اور کہا ہم نے تمہیں جو کتاب دی ہے اسے قوت سے پکڑو اور جو کچھ اس کتاب میں اسے یاد رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ کتاب یعنی کہ ہدایت کی ایک شکل جو بتائی گئی ہے نا، تو تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، کیونکہ کتاب ہدایت کی ایک شکل ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ قرآن پاک کی یہاں پہ بات ہے۔ قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑنے سے مراد یہ نہیں کہ قرآن کو ایسے مضبوطی سے پکڑ لیں، نہ کھول لیں، نہ پڑھیں، نہ اس کو سمجھیں، نہ تدبر، نہ ترجمہ، نہ تفسیر، کچھ بھی نہیں ہے۔ مضبوطی سے پکڑنے سے مطلب ہے اپنی زندگیوں میں اس کو ڈالنا ہے۔ پھر ہم نے اس واقعے کو ان کے لیے عبرت بنا دیا جو اس زمانے میں تھے اور اس کے بعد آنے والے تھے، اور پرہیزگاروں کے لیے اس سے نصیحت بنا دیا، یعنی کہ یہاں پہ ایک نشانی بنا دیا جو بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا گیا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ پس منظر اس آیت کا یہ ہے گائے ذبح کرنے کا، کیونکہ بقرہ کا مطلب ہی گائے ہے۔ اب یہاں پہ پس منظر کیا آتا ہے کہ بنی اسرائیل جو تھے مصر میں طویل عرصے تک رہے تھے اور ان کے دلوں میں بھی محبت بھر گئی تھی بچڑے کی، کیونکہ یہ فرعون کے چنگل سے چھٹکارا حاصل کر کے آئے تھے، تو وہاں پہ بھی ان کے دل میں بچڑے کی محبت تھی۔ اب مصر تو یہ چھوڑ آئے تھے، لیکن پچھلے عقائد کی جو اصلاح تھی وہ ان کی ضروری تھی، اور جب ان میں سے کسی ایک نے قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانے لگے کہ کس نے قتل کیا، کس نے قتل کیا، وہ کہتا اس نے پھر کہا کہ ایسا کرو کہ ایک گائے لے کر آؤ، اس کو ذبح کرو، اس گائے کا ایک ٹکڑا جو ہے اس جو مقتول ہے اس کے جسم کو لگاؤ تو مقتول خود زندہ اٹھ کے جو ہے قاتل کا نام بتائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ کچھ ایک کہلے قصہ تھا۔ تو ایک گائے کا ان کو کہا گیا، کیونکہ یہاں پہ بنی اسرائیل کا جو ہے وہ امتحان لیا گیا تھا کہ گائے کو یہ لوگ ذبح کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، کیونکہ گائے کی جو محبت تھی ان کے دل میں بہت زیادہ تھی۔ انہوں نے کہا، بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تو ہمارا مذاق اڑاتا ہے کہ ہم گائے کو ذبح کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کہا میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اب مذاق کرنا اور بے حد مذاق کرنا جاہلوں کی صفت ہے۔ کامیڈی شو دیکھنا، کامیڈی کرنا، پرینکس کرنا، ایک کہنے کے آئے دن آپ دیکھ لیں کہ آپ اگر موبائل اٹھا کے دیکھیں جگہ جگہ پرینکس آپ کو نظر آتے ہیں۔ مسلمانوں کو بیوقوف بنانا، مسلمانوں کا مذاق اڑانا، یہ کس کی علامت ہے؟ جاہل انسان کی علامت ہے۔
انہوں نے کہا تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہو. اب انہوں نے تھوڑا سا سٹیپ لیا کہ تو ایسا کر کے اپنے رب سے پوچھ کے وہ گائے کیسی ہو. ٹھیک ہے, ہم اس مسئلے سے نکلتے ہیں, پتہ چلے کہ ہمیں قتل کس نے کیا. اب انہوں نے کوئی بھی گائے لیتے اس کو ذبح کرتے. اب انہوں نے اس میں جو ہے مزید مین میخ جو تھے وہ نکالنا شروع کر دیے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ کہتا ہے وہ گائے بوڑھی نہ ہو نہ بچیا ہو, بالکل درمیانی عمر کی ہو. چنانچہ تم کرو جو تمہیں حکم دیا گیا, یعنی کہ جو تمہیں کہا گیا آپ کرو. انہوں نے کہا تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر, وہ ہمارے لیے بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو. اب یہ مزید باریکیوں میں پڑ گئے, رنگ کیسا ہو گائے کا. حکم آ گیا, بس حکم آیا اس کو کر لیں. جی اشراق کی نماز کے بارے میں, نفل نماز ہم کب پڑھیں؟ فجر کے بعد پڑھ لیں, 15 منٹ بعد پڑھ لیں, آدھا گھنٹے بعد پڑھ لیں, 8 بجے پڑھ لیں, کوئی مسئلہ تو نہیں, 9 بجے پڑھ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں. اشراق کا ٹائم کیا کہا گیا کہ فجر کی جب سورج طلوع ہو جائے اس کے کچھ ٹائم کے بعد آپ اشراق ادا کر لیں, بس اشراق ادا کر لیں, بجائے اس کے کہ ہم اس کے اندر مین میخ نکالیں. کیا 9 بجے اشراق ہو جائے گی, کیا 10 بجے ہو جائے گی, کیا 11 بجے ہو جائے گی. اسی طرح میں نے تو یہ بہت چھوٹی سی اگزامپل دی ہے, ہماری زندگیاں اس طرح کے معاملات سے بھری پڑی ہیں. ٹھیک ہے جی, تو ان چیزوں کا ذرا تھوڑا سا خیال رکھا کریں کہ جو حکم آیا بس اس کو بجا لائیں, بجائے اس کے اس کا رنگ کیسا ہو, وہ کیسی چلنے میں ہو. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ گائے زرد رنگ کی ہو, اس کا رنگ خوب گہرا ہو, دیکھنے والوں کو خوش کرتے ہو. اب جتنے یہ سوال کرتے گئے اتنے ان کو جواب ملتے گئے اور اتنے ان کے لیے چیزیں مشکل ہوتے گئیں. انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر, وہ ہمارے لیے مزین کر دے کہ وہ گائے کس قسم کے. بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئے, ہمیں مل ہی نہیں رہی ایسی گائے. ٹھیک ہے, اور یقیناً اللہ نے چاہا تو ہم ضرور پالیں گے. اب یہاں پہ انہوں نے انشاءاللہ کہا کہ ضرور, اگر اللہ نے چاہا پالیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے مشقت کرنے والی نہ ہو, نہ زمین میں ہل چلانے والا, نہ کھیتی کو پانی دینے والے, بے عیب ہو, اس میں کوئی داغ دبا نہ ہو. انہوں نے کہا اب تو حق لایا ہے, اب یعنی کہ بالکل کلیئر بات جو ہے وہ لے کر آیا ہے, تو اب ہم اس بات کو مانیں گے. یہاں پہ ایک حدیث یہاں پہ میں کوٹ کرتی چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بال کی کھال اتارنے والے ہلاک ہو گئے ہیں. اس لیے زیادہ سوال نہ کیا جائے, اللہ کا جو حکم ہے اس کو مان لیا جائے. سم ٹائم طالبات اس چیز سے بہت زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم نے یہ سوال کیا, ہمیں اس کا بھی جواب دیں, ہم اس کا بھی جواب دیں, اب اس کا بھی جواب دیں. لیکن جو استاد ہے, جس کے پاس علم ہے, اس کو پتا ہے کہ یہ سوال تو بالکل ایک بیجا ہے. جتنے سوال کرتے جائیں گے اتنے زیادہ آپ اپنی زندگی کو مشکل میں ڈالتے جائیں گے. تو استاد جب ایک بات کی اصلاح کر لے کہ بیجا سوالات جو ہیں وہ نہ کیے جائیں, جس چیز کا ہمیں حکم آ گیا بس اس کو کر لیں. اس کے ٹائم پوچھنا, اس کا رنگ پوچھنا, اس کا یہ کام وہ کام, تو جس نے بھی بال کی کھال اتاری ہے وہ ہلاک ہی ہوا ہے. تو اس چیز کو سمجھا جائے, نہ کہ اس چیز کو مائنڈ کیا جائے کہ ہمارے فلاں سوال کا جو ہے وہ جواب نہیں دیا گیا. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ آ جائیے. پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور لگتے نہیں تھے کہ وہ یہ کام کریں, یعنی کہ پھر ان کو ایسی گائے مل گئی, انہوں نے ذبح کیا اور لگتا نہیں تھا وہ یہ کام کریں. اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا, پھر تم نے اس کے بارے میں جھگڑا کیا کہ کس نے جو ہے وہ یہ قتل کیا, تو اللہ نے اسے ظاہر کر دیا جیسے تم چھپاتے. چنانچہ ہم نے اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مردے کو مارا. اللہ اس طرح مردوں کو زندہ کرے گا, وہ تمہیں دکھاتا اپنی قدرت کی نشانیاں تاکہ تم سمجھو. پھر اس ٹکڑے کے ذریعے جو ہے وہ مقتول زندہ ہوا, اس نے قاتل کا نام بتا, پھر وہ دوبارہ سے مر گیا. ٹھیک ہے جی, قاتل کا پتہ چل گیا. نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 74. پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے. اب یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ دلوں کے اندر جو ہے وہ سختی آ گئی. چنانچہ وہ پتھروں کے مانند ہے. اب دلوں کی سختی کا جو ذکر ہے وہ کس کے ساتھ کیا گیا, کس کے ساتھ اس کو مشابہ بتایا گیا ہے, پتھروں کے ساتھ. پتھر بھی سخت ہوتے ہیں نا. چنانچہ وہ پتھروں کے مانند ہے یا اس سے بھی زیادہ, اور بے شک کچھ پتھر ایسے ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹتی ہیں, اور بے شک ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں. جب وہ پھٹ پڑتے ہیں تو ان میں سے پانی نکلتا ہے, یعنی کہ جب کوئی حادثہ یا کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ان کی نظر میں آتا ہے یا وہ ایسی کوئی خبر سنتے ہیں. کچھ لوگ بہت سخت ہوتے ہیں نا, کوئی حادثہ یا کوئی ایسا ایکسیڈنٹ آ, ان کو بالکل کہہ لیں کہ ہدایت کی طرف ہی لے جاتا ہے, اور ان کے دل بالکل نرم پڑ جاتا ہے. بے شک ان میں سے کچھ ہے کہ وہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں, اللہ کے خوف سے, اور اللہ ان سے غافل ہے جو تم عمل کرتے ہو. تو یہاں پہ 3 طرح کی کیٹیگری بتائی گئی. کچھ تو بڑے سخت ہے نا, اور کچھ جو ہے جو ان کے دل سے نہریں پھوٹتی ہیں, بس اللہ کے کاموں کو, اللہ کے دین کے کاموں کو لگے رہتے ہیں. کچھ کے دل سخت ہے لیکن کوئی حادثہ, پریشانی یا کوئی ایکسیڈنٹ یا کسی کی موت جو ہے وہ اللہ کے قریب ان کو لے جاتی ہے. مسلمانوں, کیا پھر تم توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری خاطر ایمان لے آئیں, حالانکہ ان میں سے ایک فریق ایسا ہے کہ وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں, یعنی کہ تورات, پھر اسے سمجھ لینے کے بعد اس میں تحریف کر دیتے ہیں, حالانکہ وہ جانتے ہیں. اب تحریف کی بات یہاں پہ آئی ہے, یعنی کہ چینجنگز, تو وہ قرآن تو نہیں ہو سکتا نا.
کہ قرآن میں تو چینجنگز نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن کا ذمہ، قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے. تو جس پہ تحریف ہوئی ہے وہ پھر تورات کے پچھلی کتابوں کا ذکر ہے. یہاں پہ چونکہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے، ان کی طرف تورات جو تھی وہ نازل ہوئی تھی، اور جب ان میں سے لوگ، جب وہ ان لوگوں سے ملتے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، اور جب ایک دوسرے کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں تو آپس میں کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو تم پر اللہ نے کھول دی ہیں، تاکہ وہ تمہارے رب کے ہاں تمہارے خلاف ان باتوں کو بطور حجت پیش کرے. کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اب یہاں پہ یہ بات اس کو ذرا سمجھ لیجیے آیت نمبر 76 میں، کہ جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے ہیں، ہاں تمہارے جو دین ہے، دین اسلام ہے، اب ایسا ہوگا کہ آخری نبی آئے گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں تورات میں تھی وہ بتاتے ہیں. تو جب وہ واپس جاتے ہیں اپنے لیڈروں کے پاس تو لیڈر ان کو روکتے ہیں کہ تم حق بات کیوں بتا کر آئے ہو مسلمانوں کو؟ اگر اب تمہارے منہ سے حق بات نکل آئی جو تورات میں جو ہم نے چھپائی ہے، تو یہ تو قیامت کے روز اللہ ان باتوں کو تمہارے خلاف بطور حجت پیش کریں گے کہ ہاں انہوں نے ہمیں بتایا تھا. تمہیں عقل نہیں ہے کہ تم باتیں جو ہے وہ چھپاؤ، مت بتاؤ کہ ان کا آخری نبی آنے والا ہے، یا جو بھی حساب کتاب ہے. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، وہ جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. یعنی کہ سارے کا سارا علم جو اللہ کے پاس ہے، وہ جتنا مرضی چھپا لیں. تو ہماری زندگیوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہم سے بہت سے معاملات چھپاتے ہیں یا ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں، لیکن اگر اس بات پہ یقین ہے کہ اللہ تو سب جاننے والا ہے تو یہ لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. لیکن یہ یقین لانا ہی تو سب سے مشکل ہے. اصل جو نفس کی ٹریننگ اس رمضان میں ہم نے کرنی ہے، وہ اپنے نفس کی ٹریننگ ہی تو کرنی ہے نا، کہ اللہ پہ اتنا اعتماد، اتنا یقین ہو کہ کوئی ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے، ہمیں پتہ ہے، لیکن ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ خود اس سے اپنا جو ہے وہ معاملہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اور ان میں سے جو کچھ ان پڑھ ہیں وہ کتاب کو نہیں جانتے سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، اور بس وہ صرف گمان کرتے ہیں. چنانچہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ لوگ یہ اللہ کی طرف سے ہیں تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لے لے. چنانچہ ان کے ہاتھوں سے جو لکھا اس کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے، اور جو وہ کماتے ہیں ان کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے. انہوں نے کہا آگ ہمیں گنتی کے چند دن کے سوا ہرگز نہیں چھوئے گی. اب یہاں پہ یہ بنی اسرائیل کی بات کہہ رہے ہیں کہ جو 40 دن ہم نے بچڑے کی معبود کی تھی، بس اتنے ہی دن ہمیں جو ہے یہ آگ جو ہے چھوئے گی، ادروائز ہم تو اللہ کے بڑے پیارے ہیں. کہہ دیجیے کیا تم سے اللہ نے کوئی عہد لیا ہے؟ پھر تو اللہ اپنے عہد کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا. کیا تم وہ بات کہتے ہو جو اللہ کے بارے میں تم نہیں جانتے؟ کیوں نہیں، جس نے کوئی برائی کمائی اور اسے اس کی برائی گھیر لے گی تو وہی لوگ دوست کی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے وہی جنتی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا، اب یہاں پہ ایک پختہ عہد کا ذکر ہے جو بنی اسرائیل سے رب نے لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی سے عبادت نہیں کرو گے. نمبر 1، والدین، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں سے نیک سلوک کرو گے. دیکھیں مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کے گھروں میں چکر لگاتا رہے، ایک لقمے اور 2 لقمے اور 1 کھجور اور 2 کھجور کی خواہش اسے در بدر پھراتی ہے، لیکن بلکہ مسکین تو وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو اسے کفایت کر جائے، اور کوئی اس کا حال بھی نہ جانتا ہو کہ اسے خیرات دے، اور نہ وہ خود لوگوں سے سوال کرے. مسکین اس کو کہا گیا. مسکین وہ نہیں ہے کہ جو لوگوں کے گھروں میں 1 لقمے یا 2 لقمے کے لیے مانگتا پھرتا ہے، بلکہ اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ کفایت نہیں، اس کے لیے کافی نہیں ہے. مال تو ہے لیکن کافی نہیں ہے، وہ نان نفقہ نہیں اٹھا سکتا، وہ کفالت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تو مسکین کی کیٹیگری میں یہ لوگ بھی آتے ہیں. تم لوگوں سے اچھی بات کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، پھر تم اس وعدے سے پھر گئے مگر تم میں سے تھوڑے اس کے پابند رہے اور تم تو پھر جانے والے ہی ہو. تو یہاں پہ اچھی بات کا ذکر ہے، یعنی کہ جب بھی کسی سے بات کرو تو اچھی احسن بات کرو، اچھی والی بات کرو، نہ کہ کسی سے ایسی بات کرو اس کا دل دکھاؤ. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 84 میں. اور جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا، اب یہاں پہ ایک اور عہد کا جو ہے وہ ذکر آیا ہے. اور تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ، قتل نہیں کرنا اور نہ نکالو اپنے لوگوں کو اپنے وطن سے. پھر تم نے اقرار کیا اور تم اس بات کے گواہ ہو. پھر تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنوں میں سے ایک فریق کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو. یعنی کہ عہد کرنے کے بعد وہ سارے کام کیے. تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ دوسروں کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئے تو تم انہیں فدیہ دے کر چھڑاتے ہو، حالانکہ تم پر ان کا نکال دینا ہی حرام کر دیا گیا تھا. کیا تم کتاب کے حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو شخص یہ کام کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کوئی نہیں کہ رسوائی ہو دنیاوی زندگی اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کے طرف دھکیلے جائیں گے. اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگانی دنیا کو آخرت کی عوض خرید لیا، لہٰذا نہ تو ان سے عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. اور بے شک اپنے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے بعد ان کے پیچھے پہ در پہ رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلے معجزات دیے اور اسے روح القدس علیہ السلام کے ساتھ قوت دی. کیا پھر جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول وہ چیز لایا جسے
تمہارے نفس نہ چاہتے تھے تو تم نے تکبر کیا، پھر تم نے ایک فریق کو جھٹلایا اور دوسرے فریق کو تم قتل کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلافوں میں ہے، نہیں بلکہ ان کے کفر کے باعث اللہ نے ان پر لعنت کر دی، لہٰذا کم لوگ ہی ایمان لاتے ہیں۔ یہ پردہ ان کے اوپر کیوں پڑا ہے؟ ان کے کفر کی وجہ سے، اللہ کی بات نہ ماننے کی وجہ سے۔ تو انسان پھر مطلب عمل نہ کرے تو وہ پھر بے نصیبی ہے نا، جب اس کے سامنے سارے احکامات آگے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ آیت نمبر 89۔ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آ گئی جو اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے، اور اس سے پہلے جو ان لوگوں کے خلاف فتح مانگتے تھے جنہوں نے کفر کیا، پھر جب ان کے پاس وہ حق آ گیا، جب انہوں نے پہچان لیا جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، لہٰذا کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ وہ چیز بہت بری ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے نفس بیچ دیے، یہ کہ وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں جو اللہ نے نازل کی، صرف اس حسد کی بنا پر کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنا فضل نازل کرے، بس وہ غضب در غضب کے ساتھ لوٹے، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو ہم پر نازل کی گئی اور اس کے سوا اور اس کے ماں سوا کا انکار کرتا ہے، حالانکہ وہ قرآن حق ہے، اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے، کیونکہ قرآن کے اوپر یہ ایمان نہیں لاتے تھے، تورات کو یہ مانتے تھے، لیکن تورات میں بھی ذکر تھا کہ قرآن ایک کتاب جو ہے وہ آئے گی، آخری نبی آئے گا، آخری کتاب آئے گی، لیکن وہ اس چیز کا انکار کرتے تھے۔ کہہ دیجئے بس اس سے پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے ہو اگر تم مومن تھے؟ یعنی کہ اگر تو تم نے قرآن پہ ایمان نہیں لانا تو تمہارے پاس تورات تو تھی نا، تورات میں کیا یہ حکم تھا کہ نبیوں کو قتل کیا جائے؟ لیکن بنی اسرائیل اپنے نبیوں کو نعوذ باللہ قتل کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اور بے شک موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کھلے معجزات لے کر آئے، پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا اور تم ہو ہی ظالم۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا اور ہم نے تم پر طور پہاڑ کو بلند کیا اور کہا ہم نے تم کو جو عہد دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑو، یعنی کہ تورات، اور سنو۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ اب یہاں پہ یہ بات نہیں مانتے تھے تو کوہ طور یعنی کہ جو طور پہاڑ ہے اس کو لا کے ان کے سروں کے اوپر لایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ قوت سے پکڑو جو چیز تمہیں دی گئی۔ انہوں نے کہا نہیں، سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ یہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے دل صرف انکار ہی کرتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کے بارے میں آپ پڑھیں گے آپ کو لگے کہ جیسے آپ اپنے بارے میں پڑھ رہے ہیں، ہر عمل، ہر علم، ہر چیز سے انکاری، یہ ایسی قوم تھی۔ اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی۔ اب دنیا کی محبت کب آتی ہے؟ ہمیں دنیا کب اچھی لگنے لگتی ہے؟ کب ہمارے اندر دنیا کی محبت کی وجہ سے دلوں میں خوف بڑھنے لگتا ہے؟ جب ہم اللہ کی نافرمانی پہ در پہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ کہہ دیجیے اگر تم مومن ہو وہ کام برا ہے جسے کرنے کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے۔ قل ان كانت لكم الدار الاخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين۔ آیت نمبر 94۔ کہہ دیجیے اگر اللہ کے ہاں آخرت کا گھر خاص تمہارے ہی لیے ہے، اوروں کو چھوڑو تو تم موت کی تمنا کرو اگر تو تمہیں لگتا ہے تم اللہ کے پیارے ہو، جنت تمہارے لیے ہے، تو پھر ایسا کرو، موت کی تمنا کرو۔ سچ کا سچ اور جھوٹ کا جھوٹ سب کو سامنے آ جائے گا۔ اور وہ اپنے ان گناہوں کی وجہ سے جو اپنے ہاتھوں کما کر آگے بھیج چکے اس موت کی کبھی تمنا نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ جس کے پاس عمل ہوگا وہ کبھی موت سے نہیں ڈرے گا، لیکن جس کے پاس عمل ہی نہیں ہے، جس نے کبھی اللہ کی بات ہی نہیں مانی، وہ ہمیشہ موت سے ڈرے گا۔ موت کا ایک خوف تو ہوتا ہے، وہ تو ایک نیچرل چیز ہے کہ موت کا ایک خوف ہے، لیکن موت کا انکار کرنا اور کہنا کہ موت کیوں آنی ہے، ہم تو یہ وہ فلاں، یہ وہ انسان باتیں کرتا ہے جس کے پاس عمل نہیں ہوتا۔ لیکن جس کے پاس عمل ہے پھر وہ ہر وقت اسی کیفیت میں رہتا ہے کہ میں تو ریڈی ہوں، آج موت آ جائے، ابھی موت آ جائے، میں تو بالکل تیار ہوں، کیونکہ میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی اور اللہ سے خوب توبہ کرتی ہوں، کیونکہ نیکی کرنے کے بعد بھی تکبر آ جاتا ہے کہ میں تو بڑی نیکوکار ہوں، یہ وہ فلاں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 96۔ اور لیکن آپ ان یہودیوں کو سب لوگوں سے بڑھ کر جینے کی حریص پائیں گے۔ یہ لوگ زندگی کو تو ایسے لیتے ہیں جینے کی حریص کی، جی انجوائے، ہم تو زندگی ہمیں ملی ہے، ہم دنیا میں ہیں، لیٹس انجوائے۔ یہ ان کا تقیہ کلام ہوگا کہ بس 4 دن کی تو زندگی ہے، اب اس میں بھی ہم بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے رہیں گے تو ہم زندگی کا بھی انجوائے کریں گے۔ یہ لوگ زندگی کے یا جینے کے آپ کو حریص ملیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 سال عمر مل جائے، حالانکہ اس قدر عمر کا ملنا بھی اسے عذاب سے بچانے والا نہیں، اور جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہے
تو اسی نے اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر نازل کیا، کیونکہ یہ لوگ جبرائیل علیہ السلام کے دشمن کیوں تھے؟ مطلب قرآن کو بھی نہیں مانتے تھے، کہتے ہیں کہ قرآن چونکہ جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں، ہم جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ پچھلی بستیوں کے اوپر جو تھی جو عذاب آئے تھے وہ جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے، تو یہ کچھ انہوں نے ریزن دی، کچھ ملی جلی نا، تو انہوں نے کہا جی ہم نہیں قرآن پر ایمان لائیں گے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نازل اللہ کے حکم سے انہوں نے نازل کیا ہے، وہ لے کر آئے ہیں۔ اگر کوئی اور فرشتہ ہے، میکائیل یا اسرائیل یا کوئی بھی اور فرشتہ، اگر وہ لے کر آئیں گے، جو بھی بڑے بڑے فرشتے ہیں، ہم تب ایمان لے کر آئیں گے۔ انہوں نے اب یہ بھی ایک عذر یہاں پہ جو ہے وہ رکھ دیا۔ یہ اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو سے پہلے نازل ہوئی، یعنی کہ تورات کی، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ آیت نمبر 98، جو کہ اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے، تو بے شک اللہ بھی کافروں کا دشمن ہے۔ 98 میں آیت نمبر 97 کا آنسر ہے کہ جو ان کو دشمن مانے گا اللہ بھی ان کا دشمن ہے۔ اور یہ کہ ہم نے نازل کیا آپ کی طرف واضح آیتیں، اور نافرمانوں کے سوا کوئی ان کا انکار نہیں کرتا۔ کیا ایسا نہیں ہوتا رہا کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے، اور جب بھی ان کی طرف سے ان کے پاس کوئی رسول آیا جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرتا تھا، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا گیا، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دینے کا مطلب ہے قرآن سے بڑھ کر کسی اور چیز کو اہمیت دینا، یا قرآن کی تلاوت قرآن کی جو تلاوت ہے یہ اچھی بات ہے، یعنی کہ جو بھی اس میں چیزیں آ جاتی ہیں اس کا مقصد ہی پورا نہ کرنا قرآن کی تلاوت کا، یا قرآن پر غور و فکر کی جو بات آ جاتی ہے، جیسے کہ قرآن کی آیات کے اوپر غور و فکر کر کے اپنی زندگیوں کو بدل دینا، لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر جانا، یہ سارے کام اگر ہم چھوڑ دیتے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ قرآن کو ہم نے پیٹھ پیچھے پھینک دینا، اس کی تلاوت، نہ اس کی تفسیر، نہ اس کا ترجمہ، نہ اس کا غور و فکر، کچھ بھی نہیں۔ اور اس جنریشن نے تو واقعی ہی یہ فتنوں کا جو دور ہے، قرآن کو تو پڑھنا ہی نہیں ہے جی، قرآن کو تو سننا ہی نہیں ہے، دلوں پہ مہر ہے، آنکھوں پہ کانوں پہ مہر ہے، قرآن کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا گیا ہے۔ رمضان میں بھی ماں باپ کہہ لیں کہ سختی کرتے ہیں کہ قرآن کو ٹائم دو، نماز پڑھو، تو جا کے ہم نے نماز پڑھنی ہے جی، چلے رمضان میں پڑھ لی، اور پھر دل کیا تو 1 سپارہ یا 2 سپارے جو ہے وہ مکمل کر لیے، یا کچھ اس کا حصہ پڑھ لیا، کیونکہ پڑھنا ہی نہیں آتا۔ قرآن تو آپ چھوڑ دینا، 1 ویک نہ پڑھیں تو یہ تو پھر ایسے بھولتا ہے جیسے اونٹ ناکے سے اپنی رسی چھڑا کے بھاگتا ہے، حدیث میں یہ الفاظ آئے نا۔ تو قرآن تو ایسی چیز ہے، آپ 1 ویک یا 2 ویک ذرا اس کو چھوڑ کے تو دیکھیں۔ حیض کے دنوں میں جب وقفہ آتا ہے، ہم اس طریقے سے نہیں پڑھے ہوتے، سن تو رہے ہوتے ہیں الحمدللہ، جب ہم اس طریقے سے نہیں پڑھے ہوتے، جب ہم پڑھتے ہیں 7 ڈیز کے بعد تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اٹکن آ گئی ہے۔ تو جو لوگ سالوں سال قرآن نہیں پڑھتے، آپ سوچیں ان کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے، اور ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ نیکسٹ آ جائیے جی، آیت نمبر ہے جی ہمارے پاس 102۔ اب یہاں پہ جادو کے بارے میں کچھ، یہ جو ٹاپک ہے ہمارے پاس جادو کا، اس کے بارے میں کہنے کا کچھ ذکر آئے گا، اور انہوں نے اس کی پیروی کی جسے شیطان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں پڑھتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، کیونکہ جادو سکھانا کفر ہے، ٹھیک ہے، تو سلیمان علیہ السلام نہیں سکھاتے تھے بلکہ یہ شیطان سکھاتے تھے۔ انہوں نے اس کی پیروی کی جو بابل میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا۔ اب 2 فرشتے آئے، ہاروت اور ماروت، یہ لوگ ان کے پاس جا کے جو تھے وہ جادو سیکھتے تھے، جبکہ یہ دونوں فرشتے جو تھے یہ کہتے تھے کہ ہم تمہاری آزمائش کے لیے آئے، ہم سے جادو مت سیکھو۔ اور وہ دونوں فرشتہ جادو سکھانے سے پہلے یہ کہہ دیتے تھے کہ ہم تو صرف تمہاری آزمائش کے لیے ہیں، لہذا تم نہ کفر کرو۔ چنانچہ لوگ ان دونوں سے وہ جادو سیکھتے جن کے ذریعے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے۔ اب بنی اسرائیل کو کوئی عورت پسند آ جاتی، وہ کیا کرتے؟ جادو کرواتے، میاں بیوی کو الگ کرواتے، اور پھر جو ہے اس کے ساتھ بالکل اپنا جو رشتہ وہ کر لیتے۔ تو جادو سب سے زیادہ کس پہ کیا جاتا ہے؟ میاں اور بیوی کے رشتے کے درمیان، کیونکہ ریزن کیا ہے؟ اس سے نسلیں بگڑتی ہیں، اس سے نسلوں میں تضاد پیدا ہوتا ہے، نسلیں بگڑتی ہیں، نسلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جس گھر میں میاں بیوی کی لڑائی جھگڑا اور پھر علیحدگی، ٹھیک ہے، بچے جو ہے وہ کہہ لیں کہ نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہاں پہ بتایا گیا کہ یہ خالصتاً اور خصوصاً وہ جادو سیکھتے تھے جس میں میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال سکے، اور اس جادو سے اللہ کے حکم کے سوا کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہاں،
اگر تو وہ جادو کرتے ہیں میاں بیوی کے اوپر، اور وہ میاں بیوی جو ہے وہ ایمان والے، ان کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس بات پہ یقین رکھیں. لیکن آیا وہ ایمان والے ہی نہیں ہیں، تو پھر وہی بات ہے، جب اللہ کی حفاظت میں نہیں ہے، آیت الکرسی ہم نے نہیں پڑھنی، ہم نے معوذتین ہی نہیں پڑھنی، ہم نے صبح شام کے اذکار ہی نہیں کرنے، ہم نے نمازیں ہی نہیں پڑھنی، نہ قرآن کھولنا ہے، تو پھر اس میاں بیوی کے اوپر آپ بتائیں، خود فیصلہ کریں، عقلی طور پہ فیصلہ کریں، کیا جادو اثر کرے گا؟ بالکل کرے گا نا اس کے اوپر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتے ہیں ہم تو شیطان اس کے اوپر خود چھوڑتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں یہ بات آتی ہے، اس کے اوپر تو شیطان خود مسلط کیے جاتے ہیں. تو جو انسان اللہ کے احکامات کو، قرآن کو، سنت کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہوگا اور اللہ کی حفاظت میں ہوگا، رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کی ہے، رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھی ہے، باقی سنتوں پہ عمل کیا ہے، تو کیا اس کے اوپر جادو اثر کرے گا؟ بالکل بھی نہیں کرے گا. اللہ کے اذن کے بغیر تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اور لوگ ان سے وہ عمل سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچاتا تھا، ان کو نفع نہیں دیتا، حالانکہ وہ بالیقین جانتے تھے کہ جس نے اس جادو کو خریدا آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں، البتہ وہ بہت بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی. کاش وہ جانتے ہوتے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو بے شک اللہ کے ہاں سے بہت اچھا ثواب ملتا. کاش وہ جانتے ہوتے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم نبی سے یہ نہ کہو راعینا، بلکہ تم کہو انظرنا. دیکھیں رائی کا مطلب جو ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہے جی چرواہا یا احمق. تو یہ کیا کہتے تھے؟ یہ کہتے تھے نبی کو رائنا، بلکہ منع کر دے کہ رائنا نہیں کہنا، سوری رائنا ایک ورڈ ہے، رائنا کہا جاتا تھا، یعنی کہ رائنا کا مطلب ہے ہمارا لحاظ کرو، ٹھیک ہے. لیکن یہود نے اس لفظ کو بگاڑ کے رائنا کر دیا، یا رائی کر دیا چرواہا یا احمق. تو اس ورڈ کو یہاں پہ صحابہ کرام کو سکھایا گیا ہے جو ایمان لائے ہیں کہ رائنا نہیں کرنا، کیونکہ اس کے اندر گنجائش ہے کہ لوگ یا مدہ رائنا کر دیں یا رائی، کچھ ایک دو ورڈ کو بڑھا کر یا ایک دو لیٹر کو بڑھا کر یا ایک دو لیٹر کو گھٹا کر اس کی معنی کو تبدیل کر سکتے ہیں. تو آج کے بعد یہ سکھایا گیا کہ انظرنا کہنا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس طرح بات ہے. تو کیوں کہا جاتا ہے جب تجوید آپ لوگ سیکھتے ہیں حرکات کو لمبا نہ کریں، حروف مدہ کو ڈراپ نہ کریں؟ ریزن ہے کہ معنی بدل جاتا ہے، ہم کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں. تو یہ سب سے بیسٹ ایگزامپل ہے قرآن کا یا قرآن کی تلاوت کا علم سیکھنے کے لیے، کہ بجائے اس کے کہ ہم کبیرہ گناہ کا ارتکاب کریں، ہم اپنی تجوید کو، اپنے تلفظ کو درست کریں. ٹھیک ہے جی. تو بات یہاں پہ صحابہ کرام کو سکھائے گی کہ آج کے بعد رائنا نہیں کہنا بلکہ انظرنا کہنا ہے، کیونکہ انظرنا میں گنجائش نہیں ہے کسی بھی قسم کی غلطی ہونے کے بعد معنی چینج ہونے کی. کلیئر ہوگی بات؟ انظرنا کا مطلب کیا ہے کہ تم غور سے سنو، اور کافروں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہتے اور نہ مشرکین ہی چاہتے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل کی جائے، اور اللہ اس کے لیے اپنی رحمت خاص کرتا ہے جس سے چاہتا ہے، اور اللہ اپنے فضل عظیم کا مالک ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ آ جائیے، آیت نمبر ہے جی 106. جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں، یعنی کہ مطلب منسوخ کر دی، اب وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا اسے بھلوا دیتے ہیں، تو اس سے بہتر یا اس کے مثل ہم لے آتے ہیں کہ آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے. بہت سے آیات ایسے ہیں یا بہت سے احکامات ایسے ہیں جو منسوخ ہو گئے، جیسے کہ اب آپ دیکھیں کہ پہلے وصیت کے بارے میں تھا، پھر اس کے بعد وراثت کا حکم آ گیا. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی ایگزامپلز ہمیں ملتی ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں پھر اس کے بدلے کوئی اور بہتر چیز جو ہے وہ لاتا ہوں. میں جانتا ہوں کیونکہ میں ہر چیز پہ ہر چیز کے اوپر خوب قادر ہوں یا قدرت رکھتا ہوں. کہ آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی، اور تمہارے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار ہے. یعنی کہ اصل مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے. اے مسلمانوں، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے تھے، اور جس نے ایمان کے بدلے کفر اختیار کیا تو بے شک وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا. اہل کتاب میں سے بہت سے یہ چاہتے ہیں کہ کاش وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پھیر کر کافر بنا دے، اپنے دلوں میں حسد کرتے ہوئے، اس کے بعد کہ ان کے سامنے حق واضح ہو چکا، پس معاف کر دو اور جانے دو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے. بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے. اس کے بعد جی آیت نمبر 110، اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اب اللہ کی مدد کیسے کی جائے؟ مطلب کہ اللہ ہماری مدد کیسے کرتا ہے؟ جب ہم نماز قائم کرتے ہیں، جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، اور تم اپنے لیے جو بھی بلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے. بے شک تم جو عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے. اور انہوں نے کہا جنت میں صرف وہی جائے گا جو یہودی یا نصرانی ہوگا، جو اس کی باطل آرزویں ہیں. کہہ دیجیے لاؤ تم اپنی دلیل اگر تم سچے ہو. کیوں نہیں، بلکہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، یعنی کہ اپنا ہر عمل اللہ کے لیے کر دیا، اس حال میں کوئی نیکی کرنے والا ہے تو اس کے لیے اس کا اجر اس
کے رب کے پاس ہے اسے نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوگا، نہ انزائٹی، نہ ڈپریشن۔ نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 113، اور یہودیوں نے کہا عیسائی کسی چیز پر نہیں۔ اب یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ عیسائیوں نے کہا یہودی کسی چیز پہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں وہ ان کے پاس علم یا عمل یا ایمان نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی ان کے پاس نہیں ہے۔ جیسے آج جماعتیں اور مسلک بنے ہوئے بریلوی، میں تو نام بھی خیر نہیں لینا چاہتی، جو بھی ہے جس کا جو مسلک ہے واللہ عالم، تو یہ ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، فلاں کی مسجد، فلاں فرقے کی مسجد الگ ہے، فلاں فرقے کی مسجد الگ ہے۔ تو یہ کیا آج کی چیز ہے؟ یہ تو پیچھے سے چلتی آ رہی۔ عیسائی یہودیوں پہ یہ الزام لگاتے تھے، یہودی عیسائی پہ یہ الزام لگاتے، حالانکہ وہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں، دونوں کے پاس جو تھی وہ تورات، زبور، انجیل، پھر قرآن آئی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے بھی ان کے قول سے ملتی جلتی بات کہی، یعنی کہ جن کے پاس آج کے دور کی بات ہے نا، جن کے پاس علم نہیں ہے وہ بھی ان لوگوں جیسی بات کرتے جیسے عیسائی اور یہودی کرتے تھے، جیسے ڈفرنٹ مسلک کے لوگ کرتے ہیں۔ پھر قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا کون حق پہ تھا اور کون نا حق تھا، جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے لوگوں کو اس بات سے روکا کہ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر نہ کیا، اللہ کا نام ذکر کیا جائے، یعنی کہ سب سے بڑا ظالم پھر وہ ہے جو اللہ کی مسجدوں سے دوسروں کو روکتا ہے اور انہیں اجاڑنے کی کوشش کرے۔ ان روکنے والوں کے لائق تو یہ تھا کہ ان میں وہ ڈرتے ہوئے داخل ہوتے، یعنی کہ یہاں پہ مسجد میں داخل ہونے کی کیفیت بتائی گئی ہے کہ تمہارے لائق تو یہ ہے کہ تم اس میں ڈرتے ہوئے داخل ہو۔ اور ہم مسجد میں کیسے داخل ہوتے ہیں؟ ہنستے، کہہ کے مارتے ہوئے، جو چیز ہم نے کھائی پی ریپر وہیں پہ پھینک دیے، اور صفے اگر ہیں تو صفے توڑنا شروع کر دی، کھجور کے پتوں کی جو صفے ہیں یا جو بھی کسی بھی چیز کی صفے پھر اس کو خراب کرنا، پینسل اگر ہاتھ میں تو جگہ جگہ دیواروں پہ پینسل مار دینا، یہ ہم اس میں بگاڑ پیدا کریں، اس کی اجاڑنے کی ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ کیفیت کیا بتائی گئی ہے کہ ڈرتے ہوئے داخل ہو۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے، اور مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، لہٰذا تم جس طرف بھی منہ کرو گے وہی ہے اللہ کا چہرہ، بے شک اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ اور انہوں نے کہا اللہ نے اولاد بنا لی، نعوذ باللہ، اللہ اس سے پاک ہے، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، سب اسی کے فرما بردار ہے، یعنی کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ حدیث قدسی ہے، ابن آدم مجھے، یعنی کہ اللہ کہہ رہے کہ ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے، حالانکہ اس سے یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مجھے گالی دیتا ہے، اور حالانکہ اس سے یہ حق نہیں پہنچتا اور وہ مجھے گالی دیتا ہے، حالانکہ اس سے یہ حق نہیں پہنچتا۔ اس کا مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس سے پہلی بار کی طرح دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوں، اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میری اولاد ہے، حالانکہ میری بیوی یا اولاد رکھنے سے میں پاک ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری کی یہ حدیث نمبر 4482، یعنی کہ 4482۔ نیکسٹ آ جائیے، اور مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، لہذا تم جس طرف بھی منہ کرو گے وہی ہے اللہ کا چہرہ، بے شک اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ اور انہوں نے کہا نہیں، آیت نمبر 117 سے تھا، وہ آسمان اور زمین کا انوکھا موجد ہے، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے متعلق یہی کہتا ہے کن ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ اللہ کے سوا کسی کے پاس یہ طاقت نہیں ہے، یہ فارمولا کوئی نہیں چلا سکتا۔ اگر میں کہوں نعوذ باللہ، اگر کوئی اور انسان یہ بات کہے تو اس میں کوئی اثر نہیں ہے، یہ صرف اللہ تعالی کا ہی کلام ہے، اور یہ اس کی جو طاقت ہے وہ اللہ کے پاس ہے، کن فیکون، ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور لوگوں نے کہا جو علم نہیں رکھتے اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ان کے قول سے ملتی جلتی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے تھے، ان کے دل یکساں ہو گئے، تحقیق ہم نے یقین کرنے والوں کے نشانیاں بیان کر دی، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور دوزخیوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ نبی کا کام کیا ہے؟ جنت کی خوشخبری، دوزخ سے ڈرانا۔ جو ایمان لے آیا، جس نے بات مانی، وہ خوشخبری پا گیا، اور جس کو سزا ملی پھر اس کے بارے میں سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا، یہ کسی بھی نبی سے نہیں کیا جائے گا۔ آیت نمبر 120، اور یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں، یعنی کہ آپ سے لوگ راضی نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان جیسا کام کرنا نہ شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ کہہ دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت ہی یقینی ہدایت ہے، اور آپ کے پاس جو علم آ گیا اس کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ تو یہاں پہ نبیوں کو بھی منع کر دیا گیا ہے کہ ان کی باتوں میں نہیں آنا، اگر تو ان کی خواہشات کی آپ نے پیروی کر دی، ان کی بات مان دی، ان کے بتوں کو آپ نے ہاتھ لگا دیا،
تو پھر اللہ سے بھی آپ کو کوئی بچانے والا نہیں. یہ نبیوں سے خطاب ہے, تو عام انسان کیسے بچ سکتا ہے؟ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی اس کی تلاوت کرتے, جس طرح اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے, وہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں, اور جو کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. تو کتاب کی تلاوت کیسے کرنی ہے؟ جیسے اس کا حق ہے, جیسے وہ نازل ہوئی ہے. اے بنی اسرائیل, تم میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی, اور بے شک میں نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی. اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہیں آئے گا, اور نہ اسے کوئی بدل قبول کیا جائے گا, اور نہ وہ کوئی سفارش نفع دے گی, اور نہ اس کی مدد کی جائے گی. اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند کلمات کے ساتھ آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا. اللہ نے کہا بے شک میں تجھے سب لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی. اللہ نے کہا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا, یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہدایت جب وہ میری اولاد تک جائے, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ جو ایمان لائے گا, جو اللہ کی بات مانے گا, اس کی طرف ہدایت ہے, اسی کو جنت ہے. یہ بات نہیں ہے کہ اگر نبیوں کی اولاد یا اولاد میں کوئی ایسا منکر آ جائے تو اس کو بھی اس وجہ سے ہدایت ملے گی, اس وجہ سے انعام ملے کیونکہ وہ نبی کا بیٹا یا نبی کا پوتا ہے. نہیں, یہ بات بتا دی گئی کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ بتایا گیا نا کہ چند جو ہے وہ کلمات کے ساتھ آزمایا, تو کلمات سے مراد یہاں پہ نوٹ کر لیجئے احکام شریعت, مناسک حج, ذبح بصر, ہجرت, نار نمرود, یعنی کہ جو نمرود نے جس آگ میں جو ہے وہ جلانے کی کوشش کی تھی, یہ سب یہ جو آزمائش ہے نا جن سے ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ گزرے تھے, تو ہر آزمائش میں وہ کامیاب بھی ہوئے, اور کہہ لیں کہ آج تک بھی ان کا جو نام ہے وہ زندہ ہے. تو ایسے انہوں نے عمل کیے ہیں. تو یہ چند کلمات کی جو یہاں پہ تفصیل ہے اس کو نوٹ کر لیجیے. آیت نمبر 125, اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹ آنے کی اور امن کی جگہ بنایا, یعنی کہ آپ دیکھیں بیت اللہ کا جو عمرہ یا حج کر کے آتا ہے بار بار دل کرتا ہے نا وہاں جانے کو, تو یہ بتا دیا گیا کہ اس میں تاثیر رکھ دی گئی ہے کہ بار بار وہ لوٹنے کی جگہ ہے, اور امن کی جگہ. حکم دیا گیا کہ تمام مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ, اور ہم نے حکم دیا گیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ تم دونوں میرا گھر پاک کرو طواف کرنے والوں, اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے. تو سب سے پہلے یہ بات آئی ہے کہ میرے گھر کو پاک کرو, مسجدوں کو پاک رکھو, کعبہ جائیں, بیت اللہ جائیں, صاف رکھیں, وہاں پہ گندگی نہ پھیلائیں, وہاں کی صفائی کا خیال رکھیں, گھروں کی صفائیوں کا بھی خیال رکھیں, اپنے دلوں کی صفائیوں کا بھی خیال رکھیں. آپ کو پتہ ہے 2020 میں جب کرونا آیا تھا تو ہر چیز رک گئی تھی نا, سب چیزیں بند ہو گئی تھی, عمرے کے لیے کوئی نہیں جا رہا تھا, حج کے لیے کوئی نہیں جا رہا. وہ سال کیسا تھا ہم سب نے وہ گزارا ہے, لیکن کعبے کی صفائی کرنے والی جو ٹیم تھی وہ صفائی کے لیے جاتی تھی, صفائی ہوتی تھی کعبے کے جو بھی جہاں پہ طواف ہوتا ہے, صفائی ڈیلی بیس پہ ہو رہی تھی. ٹھیک ہو گیا. تو میں اس وقت حیران ہو گئی تھی, میں نے جب یہ ویڈیو دیکھی تھی کہ جو صفائی والی ٹیم ہے, جو صاف ستھرائی والی ٹیم ہے, وہ ڈیلی بیس پہ جا رہی ہے صفائی کے لیے. تو صفائی کرنے والوں کو یا صاف چیزیں رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے. اتنے مشکل ٹائم پہ جب کہہ لیں کہ لاک ڈاؤن لگ چکا تھا, کوئی نکل نہیں سکتا تھا, لیکن کعبے کی صفائی ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں رکھیں, اپنے دلوں کو صاف رکھیں, اپنے گھروں کو صاف رکھیں, اپنے گھروں کی صفائی کا, اپنے کچن کا, اپنے واش روم کا, اپنے کمروں کا, ہر چیز کا جو ہے وہ خیال رکھیں. ٹھیک ہے جی. مسجدوں میں جائیں, میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ مسجدوں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں. آپ کو بیت اللہ جانے کا جو ہے وہ شرف حاصل ہوتا ہے, وہاں پہ صفائی کا خیال رکھیں, جو کمرے پہ جہاں پہ بھی آپ اسٹے کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ صفائی کو پسند کرتے ہیں. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اس جگہ کو امن والا شہر بنا, اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان لائے انہیں پھلوں سے رزق دے. اللہ نے کہا جس نے کفر کیا تو میں اسے تھوڑا سا فائدہ دوں گا, پھر میں اسے آگ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا, اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے. یہاں پہ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کتنے سمجھدار تھے. انہوں نے امن کی دعا مانگی ہے, امن کی, کہ جس جگہ پہ میں رہتی ہوں یا جس جگہ پہ میں رہتا ہوں وہاں پہ امن ہو. رہتی ہوں میں نے اس لیے بولا ہے, جب ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے ہیں, ایک سٹی سے دوسری سٹی یا ایک کنٹری سے دوسری کنٹری, بیمار ہو جاتے ہیں اکثر, وہ جگہ راست نہیں آتی, وہ ماحول راست نہیں آتا. جیسے آپ سسرال میں آ جاتے ہیں تو وہ ماحول, وہ کرائٹیریا, وہ انوائرمنٹ ہمیں اس طریقے سے سوٹیبل نہیں ہوتی جیسے ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں, پیرنٹس کی طرف ہوتے ہیں. تو کسی بھی جگہ جائیں, کسی بھی جگہ جائیں, امن کی دعا لازمی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس جگہ کو میرے لیے امن والا بنا دے. یہ ایک سمجھدار انسان کی نشانی ہے. نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 127, اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے, اے ہمارے رب تو ہم سے یہ نیکی قبول کر لے, بے شک تو ہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے.
یہ دیکھیں کتنا بڑا کام کر رہے تھے بیت اللہ کی تعمیر کا، اور کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نیکی قبول کر لے. کیا ہم نیکی کرنے کے بعد اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہماری یہ نیکی قبول کر لے، اللہ تعالیٰ میں نے نماز پڑھی ہے میری نماز قبول کر لے، اللہ تعالیٰ میں نے صدقہ کیا میرا صدقہ قبول کر لے؟ اگر تو نہیں کرتے تو اس عادت کو معمول بنا لیں، لازمی یہ دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ میں نے یہ نیکی کی ہے، چھوٹی سی چھوٹی نیکی، میری نیکی کو قبول کر لے اور قیامت کے روز مجھے اس کا اجر عطا فرمانا. اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار جو ہے وہ بنا. اب دیکھیں دونوں پیغمبروں کی یہاں پہ عاجزی دیکھیں اور یہاں سے دعا مانگنے کا طریقہ سیکھیں. اے ہمیں اپنا فرما بردار بنا، اس جگہ کو امن والا بنا، پھر نیکی قبول فرما. یہ جتنے بھی پوائنٹس ہیں سب کو نوٹ کریں، یہ اپنی دعا میں ورڈز شامل کریں، اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت کو بھی اپنا فرما بردار بنا اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا. یہ بھی دعا ہے، ہماری اولادوں کو فرما بردار بنا، ہمیں اپنے عبادت کے طریقے سکھا اور ہم پر توجہ فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے. یہ دعا کو نوٹ کر لیں، آیت نمبر میرے خیال میں 128 ہے. ٹھیک ہے. اے ہمارے رب، اور ان لوگوں کے لیے ان لوگوں کے لیے انہی میں سے ایک رسول بھیج اور ان کے سامنے تیری آیتیں تلاوت کرے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی غالب خوب حکمت والا ہے. اور کون بے رغبتی کر سکتا ہے ملت ابراہیم سے سوائے اس کے جس نے اپنے نفس کو اہم بنا لیا. اور بے شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں چن لیا اور یقیناً وہ آخرت میں ضرور نیکوکاروں میں سے ہوگا. اور جب ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب نے کہا فرما بردار ہو جا تو اس نے کہا میں رب العالمین کا فرما بردار ہوگا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی کلمہ حق کی وصیت کی اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دن چن لیا ہے بس تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. یہ نبی ہیں اور ٹینشن کس چیز کی؟ اپنی اولادوں کی، کہ اولادوں میں بھی دین جائے. کیا ہمیں آج اس بات کی ٹینشن ہے، پریشانی ہے، یا ہم نے اسکرین، موبائل، ٹیبلٹس، لیپ ٹاپس اپنی اولادوں کو دے دیے ہیں تاکہ وہ اگلی نسل بھی برباد کر سکے؟ یہ نسل تو ہم برباد کر رہے ہیں نا، پھر اگلی نسلوں تک بھی یہ بربادی جائے. یا ہم اپنی اولاد کے لیے اتنا ہی فکر مند ہیں کہ ہماری اولادوں میں بھی دین ویسے ہی جائے جیسے ہم آج سیکھ رہے ہیں. یہ سوال جتنی بھی مائیں سن رہی ہیں ان سب ماؤں نے اپنے آپ سے کرنا ہے کہ میں اپنی اولاد کے اندر دین یا دین نسخ کرنے کے لیے کیا کیا کرتی ہوں. اللہ سے دعا، پھر ڈفرینٹ چیزیں کرنا، ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کرنا جس میں بچہ فزیکل ایکٹیویٹی میں مشغول رہے، چاہے آپ اس کو کلمہ یاد کروائیں، چاہے آپ اس کو کوئی بھی مہمان نوازی سکھائیں، کوئی بھی ایسا ایکٹ کر کے سکھائیں. یہ میں کام کر رہی ہوں، ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے ذریعے بچوں کو میں مشغول کر رہی ہوں اور ان کو دین سکھا رہی ہوں. یا میں ان کو اسکرین دے دیتی ہوں، یہ لو 1-2 گھنٹے یا چلو 3-4 گھنٹے تم اسکرین یوز کر لو، تب تک میں گھر کے سارے کام کر لوں گی، میں سسرال کے کام کر لوں گی، میں کچن کے کام کر لوں گی. اور اس کے بعد آ کے بچہ جو ہے وہ پورا اسکرین بن چکا ہوتا ہے، وہ اسی طریقے سے ایکٹ کرتا ہے جس طرح وہ اسکرین میں دیکھتا ہے. تو ہمارے بچوں کے پاس تو ہم پوری دنیا پکڑا دیتے ہیں، موبائل تو پوری دنیا ہے نا، ایک کلک کے ذریعے آپ کہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. آج برائی دیکھنا تو بڑا ایزی ہو گیا آج کے دور میں، تو ہم تو اپنے بچوں کو تباہ کر رہے ہیں. تو اب اس چیز کا فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے کہ ہم کیا کرنی ہے. تو پھر یہاں پہ آپ دیکھیے کہ یہ اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے جو ہے وہ دعا مانگ رہے ہیں. آیت نمبر 133، کیا جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی اس وقت تم موجود تھے جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم تیرے معبود اور تیرے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک معبود ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. ایک جماعت تھی جو گزر گئی، اسی کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا، اور ان کے عملوں کی بابت تم سے سوال نہیں کیا جائے گا. یہ صرف ایک ایگزامپل ہے جو بتائی گئی ہے، انہوں نے اپنے عمل کیے ہیں اور تم سے تمہارے عمل پوچھے جائیں گے. آیت نمبر 135، اور انہوں نے کہا تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے. کہہ دیجئے نہیں، بلکہ ہم تو ملت ابراہیم کی پیروی کرتے ہیں جو حق کا پرستار تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا. تم کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر بھی جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اور جو نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان میں تفریق نہیں کرتے، ہم اسی کے فرما بردار ہیں.
پھر اگر وہ اہل کتاب اس چیز پر ایمان لے آئیں جس پر تم ایمان لائے ہو تو بے شک وہ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ منہ موڑے تو پھر وہی ہے مخالفت میں. سو ان کے مقابلے میں تمہارے لیے اللہ کافی ہے، اور وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. اللہ کا رنگ صبغت اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور رنگ کے لحاظ سے اللہ سے زیادہ اچھا کون ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں. پوائنٹ نمبر 1 تھا فرما برداری کرنی ہے، پوائنٹ نمبر 2 ہے عبادت کرنی، اور پھر اگلی آیت میں ہمارے پاس خالص نیت کی بھی جو ہے وہ بات آئے گی. تو اللہ کا رنگ کیا ہے؟ بس اللہ کا رنگ اختیار کرو، صبغت اللہ، یعنی کہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھال لو. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، صدقہ دو، خرچ کرو، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، جتنے بھی ڈو اینڈ ڈونٹس آ جاتے ہیں. کہہ دیجئے کیا تم سے اللہ کی بابت کیا تم ہم سے اللہ کی بابت جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارے عمل ہے، اور ہم خالص اسی کے لیے عمل کرنے والے ہیں. پہلے فرما برداری تھی، پھر آیت نمبر 136 میں فرما برداری تھی، 138 میں عبادت کی بات آئی ہے، اور 139 میں خالص ہونے کی بات آئی ہے. کیا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے وہ گواہی چھپائی جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہے. وہ اللہ سے، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو. جتنے بھی عمل تم کرتے ہو وہ اللہ اس سے غافل نہیں ہے، چھوٹے سے چھوٹا عمل. یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، اسی کے لیے ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا، اور تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے. تم سے سوال کیا جائے گا تمہارے عمل کے بارے میں. تو آج اپنے عمل کو لے کے پریشان، اور اپنی اولادوں کے لیے جو ہے وہ جتنا ہو سکے دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ دین ہماری اولادوں میں بھی جائے. قرآنی اور مسنون دعا والی جو بک ہے نا، اس میں اولاد کے لیے جو دعائیں ہیں نا حصول علم کے لیے، وہ ساری دعائیں اپنے لیے بھی پڑھیں، اپنی اولادوں کے لیے بھی مانگیں. ٹھیک ہے، چلیں جی. ہمارا جو پارہ نمبر 1 ہے الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو آج بہت سے لوگ جو تھے وہ نیو تھے، بہت سے لوگوں کے دل میں یہ کوشچن تھا کہ دورہ قرآن کس طریقے سے ہوگا. تو جی اس طریقے سے دورہ قرآن ہوگا، اسی طریقے سے ہم روز کا ایک پارہ مکمل کریں گے. اور ہمارا الحمدللہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سفر پہ، ہم نے آغاز تو آج کیا ہے، اور اس کو مکمل کرنے کی بھی جو ہے وہ توفیق دے، ہمیں زندگی دے کہ ہم جتنی بھی زندگی ہم اس میں اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے مطابق جو ہے وہ ڈھالیں. ٹھیک ہے جی. چلیں جی، اس کے بعد اب ہیں جی آپ لوگوں کے کوشچن آنسر. جی وعلیکم السلام. مبارک آپ کو. جی جی خیر مبارک، خیر مبارک. آپ بولے نہیں ذکر نہیں کرتے تو مطلب اللہ تعالیٰ شیطان بھیجتے، مطلب سمجھ میں نہیں آئی. جس میں ہوتا ہے کہ جو انسان اللہ کے ذکر سے منہ موڑے، چاہے وہ نماز ہے چاہے وہ قرآن، اللہ کے ذکر میں سب آتا ہے، تو ان کے اوپر شیطان خود مسلط کیے جاتے ہیں جو اللہ کے ذکر سے غفلت برتتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں. ٹھیک ہے. 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل ہے. جب ہم انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل پڑھیں گے تو میں وہاں پہ مینشن کر دوں کہ یہ اس آیت کی کانٹیکسٹ میں نے یہ بات کہی ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. وہی ہے جی. کسی اور کا کوئی کوشچن؟ جزاک اللہ خیر. وہی ہے کشمانہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جو آیت نا 149 ربنا وجعلنا مسلمین، جی مسلم، اس کا ذرا نا ترجمہ سمجھا دیجیے، بڑا مسئلہ ہے، تھوڑا سا اس کا نا دوبارہ کر دو. 149 یہ تو سیکنڈ پارے میں ہے نا. 148 یہ تو 148 قبل منا انک انت السمیع العلیم. بچی اس کے آگے جو 148 جو آیت ہے وہ 140. اچھا 140 نہیں 140 میں بچی میرے پاس 140 میں یہ نہیں ہے. آیت کا نمبر شاید آپ کو نہیں پتا چل رہا. آیت کا نمبر مجھے صحیح بتائیں. آیت نمبر 127 ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. 127 ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا. اب اس آیت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہم دونوں کو یعنی کہ
ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں، ایک تو ہم دونوں کو فرما بردار بنا، ہماری اولادوں کو بھی فرما بردار بنا، ہمیں عبادت کے جو طریقے ہیں وہ بھی سکھا دے، اور اس کے ساتھ ہے کہ ہم پر توجہ فرما۔ اب یہاں پہ جو مراد ہے عبادت کے طریقے سکھانے سے، یہاں پہ مراد حج کے جو ارکان ہیں وہ جو پوائنٹ ہے وہ سب سے پرومیننٹ، اور اس کے علاوہ باقی بھی جتنی بھی عبادات آتی ہیں وہ سب، کہ ہمیں جو بھی طریقہ ہے وہ اس کا سکھا دیں، ٹھیک ہے؟ یہ دعا ہم نماز کے بعد مانگ سکتے ہیں؟ جی یہ دعا مانگے، جو میں نے قرآن اور مسنون دعا والی بک آپ کو بتایا، اس میں ربنا والے چیپٹر میں یہ دعا موجود ہے، وہ الگ نکالی گئی ہے، وہ لازمی مانگے، ٹھیک ہے؟ چلیں جی کسی اور کا کوئی کوشچن؟ چلیں اب آپ لوگوں نے کل ریڈی رہنا ہے پارا نمبر 2 کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ۔ پارا نمبر 2 کے سٹارٹ میں بھی کافی زیادہ تفصیل آئے گی، قبلہ چینج والی تفصیل جو ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو اس کی تفسیر ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی ہمارا کافی ٹائم لگ جائے گا۔ کوشش کریں کہ آپ لوگ 9 بجے جو ہے وہ ریڈی رہیں اور زیادہ لوگ جو ہے وہ جوائن کریں، ٹھیک ہے جی؟ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔